بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین آداب، میں عرفان عارف تحریک بقائے اردو فیس بک پیج سے لائیو لے کر حاضر ہوں آج اپنے نئے مہمان کو۔ جی ہاں، ہمارے آج کے مہمان ہیں محترم میر صاحب حسن صاحب، جن کا تعلق ممبئی سے ہے، اور یہ نام تعریف کا محتاج نہیں، تعارف کا محتاج نہیں، چونکہ آپ سب جانتے ہیں اس وقت اردو دنیا میں خوبصورت ایک علمی ادبی رسالہ نکالتے ہیں۔ جی ہاں، ممبئی سے یہ مدیر ہیں اردو ماہنامہ تریاق کے، خود بھی ایک بہترین شاعر ہیں، افسانہ نگار ہیں، فکشن سے ان کا تعلق ہے۔ تو سب سے پہلے میں میر صاحب آپ کا استقبال کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آج بہت آپ بہت ہمارے شکریہ۔ پروگرام میں بطور مہمان شامل ہیں۔ یوں تو آپ ہمارے، میں کہوں گا کہ رہنماؤں میں شامل ہیں، ہمارے رہبروں میں شامل ہیں، ہمارے دوستوں میں شامل ہیں، لیکن آج آپ ایک مہمان کے طور پہ یہاں تشریف فرما ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ چونکہ میں اپنے ناظرین کے حوالے سے بات کروں کہ بہت منتظر رہتے ہیں اس وقت کے کہ 5 ہوں اور ہم اپنے کسی نئے مہمان کی علمی ادبی گفتگو سے سیراب ہوں، اور کہیں نہ کہیں ان کی جو تشنگی ہے کسی نہ کسی حوالے سے وہ بجھتی ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہوئے آپ ہی سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے ابتدائی جو تعلیمی اور تربیتی مراحل ہیں وہ کب، کہاں، کس شہر سے آپ نے طے کیے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا عرفان صاحب۔ ہمارے والدین مطلب جو دادا دادی نانا نانی، وہ تو ان کا تعلق یو پی سے ہے، لیکن جی ہمارے والدین یہاں ممبئی آ گئے تھے، اور جی یہیں پر ہماری پیدائش اور ساری تعلیم یہی ممبئی میں ہوئی۔ گریجویشن اور LLB بھی کیا، یہ سب یہی بمبئی میں ہی رہا۔ آواز آ رہی؟ جی جی، آپ کی ہاں مکمل اور بھرپور آواز آ ہاں، رہی ہم ہے۔ نے جی بتایا کہ یہی ساری چیزیں میں بامبے میں ہی کیا۔ جی گریجویشن ہم نے سائیکالوجی سے کیا، پھر اس کے بعد MA اردو سے کیا، جی اور MA کے بعد میں LLB بھی کر لیا، لیکن جی صحافت میں آ گئے اور بس اسی طرف رہ گیا۔ واہ۔ جی تو میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ صحافت سے اس کا مطلب آپ جو ہی کالج سے نکلے تو صحافت میں قدم رکھا، یا اس کے علاوہ بھی کہیں آپ ملازمت کی تلاش میں رہے، یا کتابوں سے اتنا لگاؤ تھا، رسائل سے اتنا لگاؤ تھا، یا اخبار بینی تھی کہ جو آپ نے اسی کا انتخاب کیا، صحافت؟ دراصل کیا ہوا، ہم LLB کر رہے تھے، اسی درمیان جی میں ایک ہفت روزہ اخبار کا ہم نے اشتہار پڑھا کہ انہیں نمائندوں کی ضرورت ہے، تو ٹھیک ان سے جا کر ملے، اور بس انہوں نے ہمیں ساتھ رکھ لیا۔ اس وقت ہم LLB ہی کر رہے تھے۔ ایک نسیم صدیقی صاحب تھے، ان کا اخبار تھا امن کا پیغام۔ امن بس کا پیغام، امن واہ۔ کے پیغام میں ہم بطور جرنلسٹ یا بطور رپورٹر اس میں شامل ہوئے، اور قریب 2 سال اس کے ساتھ رہے، اور تب تک ہمارا LLB کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میں ٹھیک 2 سال بعد ہم نے ایک دوست کے ساتھ مل کر اپنا خود ایک اخبار نکالا، واہ۔ وقت مشن کے نام سے۔ ہفت وقت، روزہ اخبار تھا، وقت مشن۔ اور بس پھر واہ واہ۔ LLB تو دراصل یہ ہے نا کہ ہماری جو خاندان میں بہت سے لوگ ہیں جو ایڈوکیٹ ہیں، جو گورنمنٹ جاب سے جڑے ہیں، تو یہ ہمارے والد کی فرمائش تھی کہ ہم LLB کر رہے ہیں، تو ان کے کہنے پر ہم نے یہ کر لیا، لیکن اس وقت کبھی انٹرسٹ یا ایسا نہیں تھا، اور بس یہ جرنلزم میں آئے، پھر جرنلزم میں ہی رہے۔ اخبار تھا وقت مشن، اس سے بھی آپ سوچیے کہ ہفت روزہ اخبار سے 2 سال کے تجربے پر ہم نے نکالا، اور قریب 4 ساڑھے 4 سال تک اسے نکالتے رہے، پوری طرح بہت سے اس خوب۔ میں بہت اچھا رہا۔ اور پھر ضمیر کاظمی صاحب جو مرحوم ہیں،
ان جی وہ ہمارے اسکول میں ٹیچر تھے. انہوں نے ہمیں جی شاید چوتھی یا پانچویں میں پڑھایا تھا. تو جب ہم جی اخبار نکال رہے تھے وقت مشن، ان سے ہماری جی ملاقات ہو گئی. اور پھر واہ چونکہ وہ ایک مشہور شاعر تھے، اور ان کے دادا علامہ عرضو صاحب وہ بہت مشہور ہیں، پھر ان کے والد منیر کاظمی. تو ہم نے ضمیر سر سے گزارش کی کہ کیوں نہ ہمارے اخبار میں ایک صفحہ آپ ادبی شخصیات پر لکھیں، جس سے بہت انہوں نے خوب قبول کیا. اور اس طرح ہم لوگوں نے ہمارے وقت مشن میں بھی ایک ادبی سفر شروع کیا، اور وہ ہمارے ساتھ ہو گئے. واہ جی بہت ہی اچھا لگا یہ جو آپ نے اپنا ابتدائی سفر بتایا، اور بالخصوص جس اعتبار سے آپ نے وقت مشن کی بات کی، تو اس میں ادبی صفحہ بھی آپ نے شامل کیا ضمیر کاظمی صاحب کی. اور میں دیکھ رہا تھا کہ جب ہم شروع میں تریاق خرید رہے تھے تو ضمیر کاظمی کی ہی میرے خیال ادارت اور صدارت میں، یا جی جی ہاں، تو یہ سلسلہ گویا کہ ایک اچھا دوستی کا پنپا، یا کہوں گا کہ شاگردی اور استادی کا اتنا اچھا رہا کہ آپ نے اس اخبار کے بعد رسائل کی طرف رسالت میں. رجوع کیا. ہاں، تو آپ نے ایک رسالہ شروع کیا تریاق کے نام سے. بہت ہی خوبصورت رسالہ ہے، ہم اس پہ بات ضرور کریں گے، چونکہ آج 21ویں صدی میں ہم جی رہے ہیں، تو رسائل پر گفتگو اور پھر بالخصوص تریاق پر گفتگو کرنا ہے. اس جی بیچ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو وقت مشن آپ نے اخبار نکالا تھا، اس کی کیا مطلب نوعیت کیا تھی؟ اس میں ہفتہ وار اگر تھا تو ایک تو آپ نے ادبی صفحہ کہہ دیا، اس کے علاوہ جی کیا تھا؟ مطلب سیاسی، سماجی، یا تکنیکی، یا سائنسی، علمی، ادبی، کیا اس میں موضوعات رہتے تھے؟ تھوڑا سی ایک روشنی اگر اس پہ بھی ہو جائے. جی سر ضرور. وقت مشن دیکھیے، چونکہ اس وقت ہمارا یہ تھا کہ بھائی شوق تھا کہ ہم اخبار نکالیں. اخبار کو ہم لوگوں نے، ایک اخبار آیا کرتا تھا بلیڈز نام کا، اس کو جی سامنے رکھ کر اسی طرز پہ ہم لوگوں نے کوشش کی نکالنے کی، جس میں سماج، سیاست، اور خاص کر سیاست اس میں زیادہ ہوا کرتا تھا. واہ کیونکہ الیکشن بھی تھا بیچ میں. جب ہم نے اخبار نکالا تو دو تین الیکشن بھی ہمارے درمیان میں آئے، جیسے واہ کارپوریشن کا اور اسمبلی. تو کہا جاتا ہے کہ اخبار والوں کے لیے الیکشن جو ہے بہار کا موقع ہوتا ہے. بالکل بالکل، اس یہ میں تو صحیح بات ہے. ہم نے بھی سنا ہی ہے. ہم لوگوں نے وگیاپن مل جاتے ہیں، اشتہارات مل جاتے جی ہیں، جی جی اور بالکل، ہم لوگوں نے جی اس کا پورا فائدہ اٹھایا. اور بہت اچھے سے ہمارا اخبار نکل رہا تھا، نہ صرف ممبئی جی بلکہ مہاراشٹر میں اور دور دور تک ہمارے اس کے سبسکرائبر ہو گئے تھے. وہ جایا کرتا تھا، بہت اچھا تھا. لیکن اس میں ایک نقصان ہمیں ہوا تھا کہ کچھ پالیٹیشین سے ہماری دوستی ہو گئی. اب جب ٹھیک الیکشن آئے تو وہ پالیٹیشین ہمیں کہیں کہ بھائی آپ میرے بھائی ہو، میں کھڑا ہوں، ذرا آپ ہمارا کام کر دو. اب وہ ان کے ٹھیک لیے نکالنا، پھر بعد میں ٹھیک مروت ہے، ان سے ہم پیسے کا نہیں کہہ سکتے. تو اس طرح سے ہوں دو تین دوستوں نے جو سیاست داں ہیں انہوں نے پریشان کیا. مطلب ان کے مروت میں ہم نکالے جا رہے اور وہاں سے ہمیں کچھ مل نہیں رہا. تو دھیرے دھیرے ہم نے کیا کیا، سیاست کم کرنے لگے، اور ضمیر سر کے کہنے پہ اس میں ادب زیادہ کرنے لگے. یہ پورا بہت رہا، خوب حالانکہ بہت اچھا تھا. اور آپ سوچیں کہ ہم نے ہفت روزہ اخبار تھا، لیکن ہم نے ہفتے میں دو بار نکالا ہے الیکشن کے واہ دنوں میں، واہ کیونکہ بہت خوب اشتہار بہت اچھے تھے، نکال رہے تھے. بہت جی ہی خوب، اور بہت ہی اچھا بھی لگا. اور اس بیچ میں ہم اس اپنی گفتگو کو آگے بھی رواں رکھیں گے، لیکن جو ابھی تک آپ کے مہمان آپ کو دعا سلام اور آپ کی شخصیات سے متعلق یہاں ہمارے پیغامات پہنچا رہے ہیں، ان میں فرید خان صاحب ہیں، رخسانہ امیر صاحبہ ہیں، حنیف قمر صاحب ہیں، حسن امام صدیقی صاحب ہیں، فیاض خان صاحب ہیں، سعیدی سعید صاحب بھی یہ پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ایک بہت شکریہ ماہنامہ ان سبھی کا. مذہب کراچی سے ہیں، ڈاکٹر امبر عابد صاحبہ، فاطمہ خاتون صاحبہ، سید ہمایوں اکبر ہیں، اس کے بعد محمد علیم اسماعیل صاحب ہیں، عرفان سمین صاحب ہیں، شوکت بٹ صاحب ہیں، ولا جمال صاحبہ ہمیں مصر سے سن رہی ہیں، عمر فاروق صاحب ہیں، اور محمد اقبال ہیں، محمد مقصود بستوی صاحب ہیں. تو اس طرح سے یہ
بہت سے ناظرین یہ جو ہیں سارے اس بہت وقت آپ اچھے کو لوگ ہیں. جی جی، جی جی، تو بہت یہ سارے لوگ تمام تر ہیں. ناظرین آپ کو سن رہے ہیں، آپ کی گفتگو سے محظوظ ہو رہے ہیں اور ہمیں بھی حوصلہ بخش رہے ہیں. جی بہت جی اچھا جی لگا کہ کس طرح سے آپ نے سیاست سے ادب کی طرف اس کو اپنے ہفت روزہ کو لایا، اور یہی سلسلہ یہی ہوتا ہے کہ اچھی صحبت، اچھا یار ملے، اچھا استاد ملے تو بالکل. ہمیں یقیناً پاکیزگی، یا ہم کہیں گے کہ اپنا نفس بھی پاک ہوتا ہے، اپنا ذہن بھی، اور پھر وہی سچ، سیاست سے عدالت تک بہت مصروف ہے. جھوٹ بولو، جھوٹ میں اب بھی محبت ہے بہت. تو لیکن جی اس جھوٹ سے بچا کے آپ کو اس سیاست سے ادب کی طرف لایا. میں کہوں گا کہ ضمیر صاحب کا یہ بہت بڑا احسان ہے ہم پہ، اس لیے بالکل. کہ انہوں نے تریاق جاری کیا. تو میں جی اب اسی کی طرف آتا ہوں کہ تریاق، ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں اور بے شک اس جی وقت رسائل کا ایک انبار ہے. میں خود بھی پڑھتا ہوں، آتے بھی ہیں اور کہیں نہ کہیں ہم پہنچ بھی پاتے ہیں. لیکن یقین جانیے یہ نہیں کہ آپ سامنے ہیں تو میں تریاق کی اس لیے تعریف کر رہا جی ہوں. نہیں، ہم میں آپ کو تریاق، جانتے ہیں. بالکل تریاق میں تقریباً آگ کا قاری رہا ہوں. اس تریاق کا تقریباً مجھے لگتا ہے کہ 5 یا 7 سال سے زیادہ مجھے اسے پڑھتے ہو گئے جی ہیں، اور مجھے اچھا لگا ہے. اس کی جو بھی نوعیت ہے وہ آج آپ خود بتائیں گے کہ جب یہ شروع ہوا ضمیر کاظمی صاحب کی ادارت میں، ہم بڑے خوبصورت اداریہ پڑھتے تھے، اور یہ تمام تر چیزیں آج بے شمار اخبارات بھی ہیں، رسائل بھی ہیں. اس میں مطلب اس کی انفرادیت آپ بتائیں کہ بہت سارے اخبارات میں، بہت سارے رسائل میں تریاق ہم اپنی نظر میں تو دیکھ رہے ہیں. آپ اس میں جی کیا منفرد دکھانا چاہتے ہیں، یا کیا اس میں آپ پیش کرتے ہیں؟ اس کا کنٹینٹ، اس کی فہرست، اس کا مواد، اس کے جو قائرین ہیں اس کو کہاں تک لحاظ رکھا جاتا ہے، اور اس پہ آپ گفتگو کریں. اور پھر میں چاہوں گا کہ جو ہمارا آگے کا سلسلہ وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. لیکن تریاق منفرد ہے 21ویں صدی میں کس اعتبار سے؟ جی. دیکھیے، جب ضمیر سر کے ساتھ وقت مشن ہم نکال رہے تھے تو جی ضمیر سر نے ہم سے کہا کہ بھئی حسن، تم اردو بہت اچھی بولتے ہو، ٹھیک. تم کچھ مضمون بھی مضمون وہ ہمارے پڑھتے تھے. انہوں نے کہا کہ اور بھی کچھ لکھتے ہو. تو ایک جی دن ان کو ہم نے ایک افسانہ دیا کہ سر یہ ہم نے جی افسانہ لکھا ہے. تو انہوں ٹھیک. نے اسے پڑھا اور کہا کہ بھئی یہ اسے کیوں نہ وقت مشن میں شائع کیا جائے. جی جی وقت مشن میں سے شائع کیا گیا، اور انہی دنوں ہمارے ایک دوست تھے، وہ ہم سے اکثر ملاقات ہوتی رہتی تھی. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اخبار نکال رہے ہیں، یہ اخبار صرف آپ کو ممبئی یا مہاراشٹر تک ہی پہنچ سکتا ہے، آپ کیوں نہ ایک ادبی رسالہ نکالیں. ادبی رسالے سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پورے ورلڈ میں چلا جائے گا. اس دوست کی بات ہم نے ضمیر سر سے بتایا کہ بھئی سر اگر ادبی رسالہ نکالا جائے. سر نے کہا کہ حسن یہ میری بھی خواہش ہے. اور بس پھر ہم لوگوں نے جو اس کا رجسٹریشن کا پروسیس ہوتا ہے اس میں کچھ نام ہم لوگوں نے سلیکٹ کیے اور وہاں پر بھیج دیے. جب ٹائٹل ویریفیکیشن ہو گیا تو ضمیر سر کو ہم نے بتایا کہ سر ہمیں یہ ٹائٹل ملا ہے تریاق. تو ضمیر سر نے کہا کہ تریاق ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں ہم لوگ ایک دو شمارہ اس نام سے نکالتے ہیں، بعد میں اسے بدل لیں گے. تو ہم نے کہا کہ سر یہ مشکل ہوگا، کیونکہ اگر اس نام سے نکالتے ہیں تو اسے بدلا نہیں جا سکتا، پھر ہمیں دوبارہ رجسٹریشن کرنا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو اسی نام سے نکالتے ہیں. اور جی پھر اس کا یہ طے ہوا، ضمیر سر کا جو کہنا تھا کہ بھئی ہم اسے پوری طرح سے ادبی شمارہ، ادبی رسالہ نہیں بنائیں گے. مطلب یہ کہ ٹھیک. بھئی صرف ہم چند ادبی شخصیات کو یہ پہنچائیں، اور اس کے علاوہ مطلب عام قارئین جو ہے اس سے دور رہیں. ضمیر سر نے یہ کہا کہ بھئی ہم اس میں آسان اردو چیزیں دیں گے جو عام فہم ہو، اور جو عام قاری جی. ہے اس کے انٹرسٹنگ، اس کی دلچسپی کی چیزیں لی جائیں گی. ہمارا پہلا شمارہ شائع ہوا. اس کا اس کب کی ہوا رسم یہ کچھ اجرا اگر؟ جی جی یہ یہ تھوڑا سا بتا بھی جون دیجئے. 2011، جون 2011 جی میں جی. اس کی رسم اجرا افتخار امام صاحب جو شاعر کے مدیر اعلیٰ ہیں ان کے ہاتھوں ہوئی. اس واہ. کے 10-15 دن بعد ہم شاعر کے دفتر میں گئے تو افتخار امام صاحب اور ان کے بھائی جو ناظر نعمان صاحب، جن کا آج کل انقلاب میں کالم آ رہا ہے، جی ناظر نعمان صاحب نے کیا کیا، ہمارا تریاق رکھا
اور دوسرے 7-8 ادبی رسائل نکالے. بالکل خاموشی سے انہوں نے ہمارا تریاق پلٹتے رہے، پورا دکھایا. اس کے بعد 5-6 دیگر رسائل ہمیں دکھائے کہ دیکھو جی یہ ہمارا شاعر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. جی 5-6 رسائل دکھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ادبی رسائل کو اس طرح سیدھا سادہ ہونا چاہیے. آپ ٹھیک. کے رسالے میں بہت سی تصویریں ہیں، نقش و نگار بھرا ہے، یہ ادبی رسالہ نہیں لگتا. تو ہم نے کہا کہ جی سر یہ ہمارے ضمیر کاظمی صاحب کی پسند ہے، پورا طریقہ، پورا اس کی سیٹنگ ان کی ہے. تو انہوں نے ٹھیک. کہا کہ بھائی نہیں، کچھ سادگی ہونا چاہیے. بہرحال اس مجھے بھی کے یاد ہے 3-4 اس میں مہینے بعد فلمی فلمی دنیا کے کچھ میں کہوں گا کہ جو مشہور ستارے ہیں ان کے انٹرویوز یا ان کی حالات زندگی پر مبنی کچھ نہیں نہیں، صفحات یہ اس شروع میں میں نہیں ہوا تھا. کرتے تھے. نہیں نہیں، اچھا یہ یہ شروع بعد میں میں نہیں تھا. شروع میں 2-3 مہینہ ہم لوگوں نے اس کو شامل نہیں کیا تھا. تو اچھا. 3-4 مہینے بعد افتخار امام صاحب نے کہا کہ صاحب حسن مجھے تمہارا تریاق اچھا لگنے لگا ہے. اور اس کے واہ. بعد پونا میں جو مشتاق قاضی صاحب ہے، قاضی مشتاق احمد صاحب، جی ان کا ہمیں خط ملا کہ شمع بند ہونے کے بعد ہمیں شمع جیسے ایک رسالے کی ضرورت تھی جو مجھے لگتا ہے واہ کہ تریاق اس کمی کو پوری کرے گا. یہ واہ. قاضی مشتاق صاحب نے کہا. تو اس طرح کی چیزوں سے ہم لوگوں کو کافی حوصلہ ملا. شروعات میں ہم نے کچھ ادبی شخصیات کے انٹرویو بھی اچھے شائع کیے، اور پھر ہمارے خیال سے 5ویں-6 مہینے سے ہم لوگوں نے اس میں فلمی چیزیں بھی شامل کی. اور آپ کو بتائیں کہ جب پہلا شمارہ ہم نکال رہے تھے تو اس وقت ہم لوگوں نے جموں کشمیر کی ایک مشہور شخصیت ہے مظفر ایرج صاحب، جی مظفر علی جن صاحب کا بے شک. ابھی نگینہ میں فوٹو آیا ہے سرور پر. ہاں ہاں ہاں. مظفر ایرج جی صاحب اب کو ہم لوگوں نے مظفر علی اور نور صاحب. نہیں، مظفر ایرج صاحب کو ہم لوگوں نے مجلس مشاورت میں شامل کیا تھا. ٹھیک. اتفاق یہ ہوا کہ جو ہمارا پہلا شمارہ نکلا، مطلب تیاری تھی، ایک مضمون ہمیں ملا جو مظفر ایرج صاحب کے خلاف تھا. مطلب ان کی ٹھیک. کتاب پر سخت تنقید کی گئی تھی. یہ ہمارے دوست ہیں سکندر مرزا صاحب بمبئی میں، انہوں نے ان کی کتاب پر تنقید کی تھی. تو ہم واہ. لوگوں نے کیا کیا کہ ضمیر سر نے کہا کہ بھئی ایک طرف تو ہم انہیں مشاورت میں شامل کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کی کتاب کی تنقید بھی کرتے ہیں، تو اس سے اچھا ہے کہ بھئی مشاورت سے ان کا نام ہٹا دیتے. ٹھیک. تو مشاورت سے ان کا نام ہٹا دیا ہم لوگوں نے. ٹھیک. مضمون شائع ہوا، اور یہ پہلا شمارہ کشمیر میں ہمارے خیال سے 4-5 لوگوں کے نام کے ایڈریس ہمارے پاس، ہم نے انہیں بھیجا. اس کے ٹھیک. بعد آپ سمجھ لیں کہ کشمیر سے اتنا زبردست رسپانس ہمیں ملا. روزانہ فون آنے لگے، روزانہ ایک مضمون یا خط آنے لگا. آخر میں ایک دن مظفر ایرج صاحب کا بھی فون آیا کہ بھائی ٹھیک. یہ تنقید تو ٹھیک ہے، لیکن جو رائٹر ہے اس نے رئیس الدین رئیس پر بھی تنقید کی ہے، جو دوسرے ٹھیک. لوگ ہیں ان پہ بھی تنقید کی ہے، یہ مناسب نہیں. تو اس وقت ہم انہیں جانتے نہیں تھے، پہلی بار ہماری بات ہو رہی تھی. ہم نے ایرج صاحب سے کہا کہ جناب آپ ایسا کیجیے کہ آپ بھی جو آپ کو لکھ کر بھیجنا ہے وہ آپ بھیجیں، ہم اس سے بھی شائع کر ہاں دیں گے. بالکل. اور ہمارے خیال سے اس کے بعد ایک بشیر احمد صاحب نے ایک مضمون بھیجا جو ایرج صاحب کے دفاع میں تھا، وہ بھی ہم نے شائع کر ٹھیک. دیا. ٹھیک. اور دھیرے دھیرے ایرج صاحب سے ہماری دوستی ہو گئی، اور وہاں کے کئی لوگ، مطلب کافی لوگوں کے خطوط آنے لگے. ہم لوگوں نے پہلی پریفرنس، ہماری پرائیورٹی تھی کہ جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں انہیں ہم زیادہ شائع کریں. اس طرح سے ہم لوگوں نے ایک بنا لیا، شروع کر دیا، شائع کرنے لگے. اور آپ سوچے کہ جون 2011 میں تریاق شروع کیا گیا، اور نومبر 2011 میں ہم اور مرحوم انیس عادل ہم لوگ سری نگر میں تھے، رسالہ لے کر گئے. وہاں پر ایرج صاحب، ویشی سعید صاحب، کافی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، اور جس کا نتیجہ یہ رہا کہ 2012 کا جو ہمارا شمارہ تھا، نومبر 2012، وہ ہم نے جموں کشمیر اسپیشل نمبر نکالا. واہ. تو اور پالیسی ہماری یہی رہی
کہ بھئی جیسے اب ایک دو شخصیت ہیں بمبئی میں، وہ ان کے افسانے اس طرح ہوتے ہیں کہ جو عام لوگ نہیں سمجھ پاتے. ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ان کے افسانوں کو شامل نہ کریں. ٹھیک. دوسری ایک چیز، ایک صاحب ہے ان کو بھی ہم نے مشارت میں رکھا تھا. انہوں نے ایک افسانہ دیا ہمیں شائع کرنے کے لیے جو پوری طرح سے منٹو کے نقش قدم پر تھا. تو ٹھیک. اس افسانے کو بھی ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں شائع کریں گے. اس کو شائع نہیں کیا. بعد میں وہ ناراض ہوئے، انہوں نے ہم لوگوں کو چھوڑ دیا. لیکن ہم لوگوں کی یہ پالیسی رہی ہے کہ رسالہ ایسا ہو کہ گھر میں آپ کو چھپانا نہ پڑے اپنی بہن یا بیٹی سے، یا آپ کو چھپا کر کہیں الگ نہ پڑنا پڑے. تو عام کاری کے لیے بھی، دلچسپی کے لیے بھی چیزیں رکھی جاتی ہیں، اور یہی پالیسی ہے. اور زیادہ تر ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ نئے لوگوں کو بھی موقع دیا جائے. آپ سوچیں عرفان صاحب کے 10 سال ہوئے سیاق کو اس وقت. آپ جی. ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں 10 سال میں ایسے قریباً 100 لوگ تو ضرور ہوں گے، شاعر ہو یا افسانہ نگار ہو یا رائٹر ہو یا اسکالر ہو، جس نے پہلا موقع تریاک میں دیا کہ ان کی کسی چیز کو ہم نے اپنے تریاک میں شائع کیا. ایسے بہت سے بہت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھی ہمارا پہلا مضمون یا پہلی غزل یا پہلا افسانہ تریاک میں شائع ہوا تھا. تو واہ، یہ بہت ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پرانے کے ساتھ نئے کو بھی موقع دیا جائے. بہت. دیکھیے سبیہ یہاں سنبل صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی جی میرا بھی جی، شائع میں کیا تھا. اسی چیز کو میں اسی لیے ہٹا نہیں رہا تھا کہ مطلب میرا کلام ٹھیک ہے نا، آپ نے بھی شائع کیا، سنبل صاحبہ اور بھی یہ کہہ رہی ہیں بزرگ کہ بہت معروف شاعرہ ہیں. ابھی شاید جی کل جی یا پرسوں میں ان کا انٹرویو بھی دیکھا تھا. جی جی بالکل، ہمارے ہی اس فیس بک پیج پہ تھی. ٹھیک تو ٹھیک. یقیناً بہت خوبصورت انہوں نے اپنا کلام، اور صوفیہ شیرین صاحبہ بھی آپ کے خیالات کو آپ کے خیالات سے مہمیز ہو رہی ہیں، اور عمدہ خیالات ہیں آپ کے، یہ بھی فرما رہی ہیں. یہی چیز ہوتی ہے جو ینگ جنریشن ہے، جو نوجوان نسل ہے، اس کو اپنا حصہ بنانا، اس کو اپنے ساتھ لے کے چلنا. چونکہ وہی ہے کہ مظفر علی صاحب کا ایک عہد ہے، وہ اگر انہی کی قبیل کے لوگ رکھے جائیں تو پھر آج کے قاریوں کا کیا حال ہوگا، آج کے جی. جو ہمارے لکھنے والے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. تو یہ آپ نے آپ بہت کو اچھی بتائیں اسٹریٹجی. عرفان صاحب، ایک اچھا واقعہ جی جی بتائیں کہ جی ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے رسالہ ایک شروع کیا. اس کا جی پہلا شمارہ انہوں نے ہمارے ایک تریاک کے ہمارے ایک بزرگ ہیں سرپرست مقصود الہی شیخ صاحب لندن میں. تو جی ان کی چیزیں ریگولر آتی ہیں، اور انہی کی مدد سے ہم نے ایک بار تریاک ادبی کیلنڈر وہ لندن اسپیشل شائع کیا تھا. مطلب اس میں 24 میں سے قریباً 20 لوگ لندن کے ہی تھے. تو مقصود الہی شیخ صاحب نے ایک بار ہمیں فون کیا کہ یہ بمبئی سے میرے پاس ایک رسالہ آیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ذرا سالانہ بھیج دیں. اس رسالے میں 90% ایسی تخلیقات ہیں جو مرحومین کی ہے، یعنی وہ لوگ جو گزر چکے، اور 10% کچھ لوگوں کی ہے. تو جب اس پورے رسالے میں مرحومین کو ہی شائع کرنا ہے تو میں سبسکرائبر کیوں بنوں؟ تو ٹھیک انہوں نے کہا کہ بھئی میں اس کا سبسکرائبر نہیں بنوں گا. تو ٹھیک. بھائی جو لوگ ہیں ان کو بھی تو اہمیت دینی چاہیے نا. جی جی. بہت اچھا، بہت اچھا. اور چونکہ دیکھیے کہ تسلیم منتظر صاحب بھی آپ کو سلام بھیج رہے ہیں، جموں کشمیر وعلیکم السلام. سے ان کا تعلق ہے. بہت ہی باریک نظر ہے ان کی ادب پر، اور میں تو اپنا استاد انہیں تسلیم کر چکا ہوں، تسلیم منتظر صاحب کو. کیونکہ جب بھی کبھی ان کی اصلاح کا طریقہ مجھے اچھا لگا ہے، کیونکہ آپ سب کے سامنے لائیو پروگرام ہے تو میں کہہ رہا ہوں اصلاح برائے اصلاح کرتے ہیں، مطلب بہترین اصلاح ہوتی ہے، وہ یہ چاہے آپ جموں سے کی ہیں، یہ جموں میں ہے نا؟ جی جی ادھم پور سے. ہاں جموں کشمیر میں کہہ ہاں رہا ہوں تو جموں سے تعلق ہے، ادھم پور میں ہاں. مقیم. تو بہت اچھا لگتا ہے ان کا انداز بیان، ان کی میں کہوں گا کہ خاکساری ہو یا عجز و انکساری ہو. تو تریاک کی نوازشات ہیں، بہت سے لوگ جڑتے بھی جا رہے ہیں، چاہے وہ زاہد صاحب ہوں، منتظر صاحب ہوں، سبیہ سنبل صاحبہ ہیں، عمر صاحب ہیں، اور سبیہ سنبل صاحبہ تو ہو گیا، ڈاکٹر صوفیہ شیرین صاحبہ ہیں، اسی طرح نجف ہاشمی صاحب ہیں، حنیف قمر صاحب تو آپ سن چکے ہیں، مشتاق انجم صاحب ہیں، انو نقوی صاحب ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں تو اشفاق یہ عاشق چودھری صاحب ہمارے پروفیسر ہیں جموں سے ہی.
शीश नकवी साहब हैं, शहनाज रहमत साहिबा हैं, तो बहुत से कुछ और नाम हैं, तो ये जो आप जी भी कहीं वहाँ देख रहे होंगे। तो इन तमाम तर नाजरीन से हमारी गुफ्तगू रहेगी, और बड़ा अच्छी तरीके से आपने बताया कि आपका फॉर्मेट क्या है और किस अंदाज से आपने हर कदम को यानी एक चैलेंज समझ के कबूल किया। जी और इस बीच में आपकी टीम में हनीफ साहब भी शामिल ही हैं। हनीफ जी साहब का जी। ही सवाल है कि अब अगला कदम क्या? यानी आपने भी पढ़ा होगा, ये इल्मी अदबी रिसाला है, ठीक है? और इसमें यकीनन घरेलू माहौल को आपने मद्देनज़र रखते हुए एक लफ्ज़ आपने अभी कहा कि आपको रिसाला छुपाना ना पड़े। तो जी मैं कहूँगा कि अदब में मंटू आज बड़ी अहमियत के हामिल हैं, चाहे वो जी मंटू हो या अस्मत चुगताई हों। ये बेशक जो इन्होंने लिखा है वो हमारे ज़हन की या अंदर की दुनिया की एक आवाज़ थी, और उसके बाद हमारे मुआशरे में ये सब हो रहा था। तो मुआशरे की अक्कासी अगर उन्होंने की, समाज के मुआशरे की, या हम कह सकते हैं कि इंसान के अंदर की जो एक मैं कहूँगा दुनिया होती है, जिसके अंदर एक जी जी शैतान भी कहीं न कहीं वसवसे पैदा करता है, वो बिल्कुल। तमाम तर चीज़ें अगर उन्होंने अदब में लाईं और अदब का एक हिस्सा बन चुके, तो ऐसी तहरीरों को आपने नज़रअंदाज करने की कोशिश की। तो क्या ये आइंदा भी ऐसा ही रहेगा, या इसको आप शामिल अपने रसाले में करेंगे? क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है, मंटू हर हाल में दरगुज़र करने के बावजूद अदब का हिस्सा बने हुए हैं, और जब भी हम किसी जी बड़े जी अदीब, शायर, किसी गैर उर्दू दाँ से भी पूछते हैं, तो वो भी कहते हैं यार मंटू बहुत चैलेंजिंग है। उनको जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ये सच में दुनिया की कोई बात कह रहे हैं। तो ऐसे मौज़ू को आप अगर नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो क्या अगला कदम इसकी तरफ बढ़ सकता है? नहीं नहीं, नजरअंदाज करना नहीं। देखिए, अदब में सैकड़ों लोग हैं, ठीक है। जी, अगर हम सिर्फ एक मंटू की ही कुछ चीज न लें तो कोई बुरा नहीं है भाई। हम किशन चंद को ले सकते हैं, प्रेमचंद को ले सकते हैं, हम दीगर को ले सकते हैं। आप तो बताएं कि जी, 2 साल पहले, 3 साल हुए, 3 साल पहले हमने तिरयाक में एक कॉलम शुरू किया था, गाहे गाहे बाज खां। इसमें वाह! इसके हैंडल कर रहे थे मारूफ अफसाना निगार जनाब सलाम बिन रज़ाक साहब। उसका तरीक़ेकार ये था कि एक क्लासिक अफसाना लेते और उसके ऊपर अपना तज्ज़िया और राइटर का तारुफ वो हम जी, लगातार शाये कर रहे थे। चौथे पांचवें महीने सलाम बिन रज़ाक, यानी हमें ये नहीं पता होता था कि वो क्या लिख रहे थे। वो लिख लेते तो हमें देते कि भाई ये इस महीने शाये करना है। उन्होंने अफसाना दिया मंटो का ठंडा गोश्त, और उस पे अपना तज्जिया दिया और ताल्लुक। वो पढ़ने के बाद हमने सलाम सर से कहा कि सर आम तौर पर तो इस तरह के अफसाने हम लोग शामिल नहीं करते, लेकिन ये आप जो है आपसे हम आपको हम इनकार भी नहीं कर सकते, इसे शामिल करेंगे। उसके बाद जो एक अहम चीज थी, जो लोगों से हम सुनते आ रहे थे मंटो के बारे में, सलाम साहब ने लिखा था, जो तबसरा लिखा था, उसमें मंटो के एक नए पहलू को उन्होंने सामने लाने की कोशिश की थी, जिसको हमने सलाम सर से कहा कि सर, जिस तरह आपने मंटो के बारे में समझाया, ये अब से पहले शायद हमने किसी के तहरीर को नहीं पढ़ा। बहुत अच्छा है, और मंटो अब हमारी समझ में अच्छी तरह आ रहे, और ये अफसाना शाये होगा। तो उस अफसाने को हमने शाये भी किया। अब देखिए, जरूरी नहीं होता आपके पास अ, 10 अफसाने आते हैं, हमें 4 अफसाने को लेना है, तो ये जरूरी नहीं तो नहीं कि हम ऐसे ही इसी को ले लें। आप तो बताएं कि हमारे दोस्त थे मरहूम अनीस आदिल साहब, उन्होंने जी, वो कृष्ण चंद्र के साथियों में रहे हैं, मतलब कृष्ण चंद्र के साथ रहा करते थे। उन्होंने 1974 में कृष्ण चंद्र के साथ एक सफर किया था मुंबई से दिल्ली। वो सफरनामा उन्होंने 3-4 साल पहले लिखा पूरा, कि कृष्ण चंद्र के साथ एक सफर। ये अब ये मजमून मुंबई से शाये बनाने एक रिसाले में तहरीर नौ में शाये हुआ। उसके 1 साल के बाद अनीस भाई ने हमसे कहा कि अब इस अफसाने को तिरयाक में इस सफरनामे को तिरयाक में शाये कर दो।
ہم نے کہا انیس بھائی یہ ہم ضرور کر دیں گے، لیکن یہ جو بیچ میں 2 پیج ہے جہاں اپنے کیبرے کا برہنہ ہو کر ڈانس کر رہی ہے، یہ سب ذکر کیا ہے جو کیبرے ڈانسر کا ہے، جو اس طرح کا، وہ ہم نہیں لگائیں گے، وہ ہم نکال دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر رہنے دو۔ اب آپ سمجھ لیں کہ انیس عادل صاحب ہماری مجلس عدالت میں شامل تھے، اس سفر نامے کو ہم لوگوں نے شائع نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ ضمیر قاضی صاحب نے کہا کہ بھئی انیس عادل کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھی ہم لوگ کیا شائع کرتے ہیں کیا نہیں، اگر وہ ضد کر رہے ہیں تو جانے تو اسے مت کرو شامل۔ اس نے ہم لوگوں نے نہیں کیا۔ قریباً 1.5-2 سال بعد انیس عادل صاحب نے شکایت کی کہ میری چیزیں آپ شائع نہیں کرتے۔ ہم نے کہا انیس بھائی آپ دیجئے، بولے یہ سفر نامہ لے لو۔ ہم بولے ہماری وہی شرط ہے کہ یہ 2 پیج ہم نکال دیں گے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایسے نکالنا کہ بھئی یہ سفر نامے میں کوئی مطلب یہ نہ لگے قاری کو کہ یہاں کچھ خراب نکال دیا ہے، اس طرح کیا ہے۔ وہ سفر مطلب نامہ یہ تھا کہ بھئی اس میں انیس بھائی نے لکھا تھا کہ کرشن چندر بار میں انتظار کر رہے ہیں، انیس عادل صاحب جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ڈانس ہوتا ہے، ہم نے اس کو کر دیا کہ بھئی وہ لوگ بار میں گئے، کھانا کھایا اور باہر نکل آئے۔ اب وہ ختم ہو گیا۔ انیس بھائی لوگوں نے بھی، اس کے قارئین نے بھی بہت پسند کیا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، دیکھیے منٹو ہو یا کوئی بھی ہو، منٹو بلا شبہ ایک بڑی شخصیت ہے ہمارے یہاں پر۔ ہمارے ایک پہچان والے ہیں اسلم پرویز صاحب، ان کو تو جی ماہر منٹویات کہا جاتا ہے۔ تو جی ایسا نہیں ہے، دیکھیے جو منٹو بھی لکھتے ہیں وہ بھی زندگی کی سچائی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں جیسے اخبار کے زمانے میں ہم وقت مشن میں کیا کرتے تھے کہ بھئی ہمیں نواب ملک کا انٹرویو کرنا ہے، ہمیں نسیم عارف کا کرنا ہے، تو بات یہ ہوتی تھی کہ ہم انہی کا کیوں کریں، ہم کسی اور کا کیوں نہ کریں۔ تو ویسے ہی اگر 100 رائٹر ہیں، بھائی پریم چند کو بھی تو لینا ہے آپ کو۔ کرشن چندر اگر کلاسک یہ میں نے افسانے ایک ہے تو اس مثال نہیں، میں نے یہ ایک مثال ہی دی تھی کہ منٹو کی طرح جیسے بہت سے آج بھی نئے افسانہ نگار، اب تو وہی بات ہے کہ ابھی سبیہ سنبل صاحبہ نے بھی کہا ہے، اور اسی بات کو میں بنیاد بناتے ہوئے کہوں گا کہ اس نے اگر سماج کو آئینہ دکھایا، اور آج اس سے بھی بدترین، کیونکہ آج ہمارے پاس نہ کرشن چندر ہے، نہ منٹو ہے، نہ عصمت ہے، نہ اقبال ہیں، جنہوں نے ہمیں یعنی 20-25 سال یا 50 سال پہلے جو نقشہ دکھایا کہ کیا آنے والا دور ہوگا۔ اقبال صاحب کا یہ شعر ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، اس وقت جو انہوں نے دیکھا ہوگا، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اسی طرف سبیہ سنبل نے بھی اشارہ کیا ہے کہ آج چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہمارے ہاتھوں میں اینڈرائڈ فون ہے، بچوں کو بھی لے کے دیے جی ہوئے ہیں، وہ نہ جانے کیا کچھ دیکھ پا رہا ہے یا نہیں دیکھ پا رہا ہے، لیکن وہ سب اویلیبل رہتا ہے وہاں۔ ایسے جی میں جی ہم اگر اپنے سماج میں ایک رسالہ نکال رہے ہیں، تو اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیں ایسی ہی تحریروں کو تقویت بخشنی چاہیے، ایسی ہی جی جی تحریروں کو شائع بھی کرنا چاہیے، ایسی ہی تحریر میں کہتا ہوں کہ کیا 10 میں سے ایک تحریر ایسی جو قابل اشاعت ہو، جس کو لگے کہ نہیں اس تحریر کے اندر چاہے کہیں نہ کہیں نفسیاتی یا ذہنی کچھ ایسی تصویریں ہیں، لیکن ادب سے یا یہ چیز سامنے آنے سے ہو سکتا ہے کہیں کسی کی اصلاح ہو۔ تو کیا جو آپ کا پینل بیٹھتا ہے، مجھے بہت اچھا لگا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جب تحریریں آتی ہیں، چاہے افسانہ ہو یا چاہے زندگی کے حوالے سے سفر نامے کی باتیں ہوں، یہ آپ نے پڑھنے کے بعد ہی وہ کرشن چندر کا ایک حصہ جو ہے، جو آپ بار کا کہہ سکتے ہیں، نکالا۔ کہیں کہیں ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایز اٹ از جو آپ نے بھیجا، چاہے وہ افسانہ ہو، غزل ہو یا کوئی مضمون ہو، اخبار میں بھی یہی دیکھنے کو ملا کہ وہ ویسے ہی چھپ جاتا ہے۔ تو کیا اس میں آپ، بڑی اچھی چیز لگی مجھے کہ آپ کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، تو یہ اس پینل میں کون کون بیٹھتا ہے، اور یہ وقت دینا بہت اہم چیز ہے، یعنی رسالہ نکالنا لیکن اس کو پہلے کاٹ چھانٹ کر کے دیکھنا، پھر عوام کے ہاتھوں میں جانا، یہ عمل بہت ہی دشوار گزار ہے، لیکن اگر آپ اس مرحلے سے گزرتے ہیں، یہ بہت بڑی میں کہوں گا مبارکبادی کی بات ہے۔ تو اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کب کتنا وقت دیتے ہیں؟ دیکھیے جو بھی مضامین یا افسانے آتے ہیں تو ہمارے ساتھ مجلس ادارت میں ندیم صدیقی صاحب ہیں جو جی اردو ٹائمز کے سب ایڈیٹر رہے ہیں۔
اور بزرگ ہیں انقلاب میں تھے، وہ ریٹائر ہو چکے، ندیم صدیقی صاحب ہیں۔ ایسے ہی ایک مشہور نام ہے شاہد ندیم صاحب کا، یہ مہاراشٹر اردو اکیڈمی میں تھے اور انقلاب میں ان کا کالم بھی آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ انیس عادل صاحب تھے جو مرحوم ہو چکے۔ اس وقت مراق مرزا صاحب ہیں جو افسانہ بھی لکھتے ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں۔ اور جی ہمارے ساتھ ہی فیض الحسن صاحب ہیں جو ہمارے اس کے نگران ہیں رسالے کے۔ فیض جی صاحب کا تعلق فلم انڈسٹری سے تھا اور ڈاکٹر راہی معصوم رضا کے ساتھ وہ رہے ہیں، اب انہوں نے فلم جی انڈسٹری چھوڑ دی ہے۔ ہمارے ساتھ حنیف قمر صاحب ہیں۔ حنیف جی قمر صاحب نے ایک بار آپ کو بتائیں کہ ہم نے بیچ میں انٹرویو بند کر دیے تھے، 3-4 سال انٹرویو شائع نہیں کیے۔ تو جی حنیف قمر صاحب سے جب دوستی ہوئی تو انہوں نے ایک بار ہمیں بتایا کہ میں 1982 میں انٹرویو کیا کرتا تھا فلم اسٹارز کے۔ تو ہم نے حنیف قمر صاحب سے کہا کہ 82 میں جب آپ انٹرویو کرتے تھے، اس زمانے میں ہم تو گلی میں کھیلا کرتے بے تھے۔ شک تو ہم نے کہا کہ جب آپ 82 سے کر رہے ہیں تو کیوں نہیں آپ کرتے؟ اور اس طرح سے ہم لوگوں نے دوبارہ انٹرویو کا سلسلہ شروع کیا، تو چاہے رسالے کا ہو یا ہمارے تریاک انڈیا چینل پہ انٹرویو ہو، وہ حنیف قمر صاحب ہی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عارف اعظمی صاحب ہیں اور عزیز رحیمی صاحب ہیں۔ یہ جو چیزیں آتی ہیں وہ جیسے مضامین کسی کو دے دیا، اگر شاعری ہے تو پہلے وہ ضمیر صاحب کیا کرتے تھے، اب عارف اعظمی صاحب کو دے دیتے ہیں۔ ہمارے جی ساتھ مراق مرزا صاحب ہے، کچھ چیزیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پھر جو پالیسی بہت ہوتی ہے کہ بھئی اس طرح کی چیزیں ہمیں لینا ہے، جیسے آپ کو ہم بتائیں کہ منٹو بیشک ایک اپنے زمانے کے معتبر تھے، عظیم رائٹر، لیکن ہر کوئی تو منٹو نہیں بن سکتا۔ بے آج شک ایسے افسانہ نگار ہیں جو لکھتے ہیں، جب کچھ چیزیں آتی ہیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس چیز کو یہاں پر انہوں نے زبردستی بتایا ہے۔ بالکل حالانکہ آدمی سیدھی سی بات ہے کہ آدمی کی شادی ہوئی، وہ سہاگ رات کرنے گیا، سہاگ رات کے بعد صبح تو ہوتی ہے۔ اب وہ بے ضروری ہے شک کہ سہاگ رات میں آدمی اندر گیا، وہ اس کو تفصیل سے بتانے لگے۔ تو بعض دفعہ لگتا ہے کہ یہ انہوں نے یہاں پر اس کو زبردستی یہاں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ نہیں رہتا نا، ہر کوئی منٹو نہیں بن سکتا۔ منٹو نے بے جس شک بے شک خوبصورتی سے وہ چیزیں لکھی، وہ آپ نے بتایا کہ اسی لیے ٹھنڈا گوشت ہم نے شامل بھی کیا۔ تو جی بہرحال چیزیں یہ اس طرح ہوتی ہیں کہ جو ہمارے ساتھی ہیں انہیں دیکھتے ہیں۔ آپ کو ہم بتائیں کہ ہمارے ایک دوست اب ہیں، 5-6 سال پہلے وہ دوست نہیں تھے، انہوں نے ایک غزل بھیجی، ٹھیک ضمیر قاضی صاحب نے اس کو دیکھا اور کہا کہ پھینک دو۔ دوسرے مہینے اس نے پھر غزل بھیجی، ضمیر صاحب نے دیکھا، کہا نہیں۔ تیسرے ٹھیک مہینے، چوتھے مہینے، 5ویں مہینے وہ غزل بھیجتے جاتے اور ہمیں فون کرتے جاتے۔ اب وہ فون پر باتیں کرنے سے اس سے ہماری دوستی کی طرح ہو گیا۔ زمین سر کو ہم بولے سر یہ بیچارہ 6 مہینے سے غزل بھیج رہا ہے، یہ دیکھیے۔ ہم بولے سر اگر اس میں کچھ تبدیلی ہو تو وہ کر دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ 2 شعر غلط لگ رہے ہیں۔ اسے زمین سر نے صحیح کیا اور اس غزل کو ہم لوگوں نے تریاک میں شائع کیا۔ بہت خوب وہ آج بھی کہتا ہے کہ سر میری غزل سب سے پہلے تریاک میں شائع ہوئی۔ تو یہ جو 5-6 لوگ ہیں نا، یہ سارے مضامین، افسانے، غزلیں، ہاں بعض دفعہ غزلوں میں ہم لوگوں سے لاپرواہی 1-2 بار ہوئی ہے کہ رسالہ جلدی شائع کرنا تھا اور وہ غزلیں ہم نے ضمیر قاضی صاحب کو نہیں دکھائی، شائع ہو گئی۔ آپ کو بتائیں بعد میں لوگوں کے خطوط آئے کہ آرزو لکھنوی کا پوتا، منیر کاظمی کا لڑکا ضمیر کاظمی، جس کی 2-3 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جس کی غزلیں پنکج اداس گاتا ہے، اس کی عدالت میں نکلنے والے شمارے میں ایسی بکواس غزلیں۔ اوہ تو لوگوں نے ڈائریکٹ ضمیر سر پر اعتراض کیا۔ تو اس کے بے بعد ہم شک لوگوں نے کبھی لاپرواہی نہیں کی، جو بھی چیزیں آتی وہ ضمیر قاضی صاحب دیکھتے اور اس کے بعد جسے صحیح لگتا اس کو شامل کیا جاتا اور نہیں۔ اب ان کی جگہ پر عارف اعظمی صاحب ہیں، وہ غزلیں دیکھ لیتے ہیں، بلکہ ایک ہمارے دوست ہیں
شیخ عبداللہ صاحب. تو غزلیں کیونکہ ہم شاعر نہیں ہیں تو غزلیں یہ دو لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی صحیح ہے یا غلط, اس کے بعد اس سے لیا جاتا ہے. اور مضامین افسانے بھی دیگر وہ تو ہم لوگ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ اسے شامل کرنا ہے. بہت آپ کو بتائیں ایک مضمون آیا ایک صاحب کا, انہوں نے ایک 2 مہینہ پہلے فون کیا کہ بھائی میں مضمون بھیج رہا ہوں. انہوں نے ایک مضمون بھیجا, ریسرچ اسکالر تھے. مضمون کیسا تھا کہ بھائی اس کی کتاب میں ان کی کتاب میں وہ فیملی کی باتیں کرتے ہیں 10 کے, اس کے بعد پھر ایک لائن کہ بھائی انہوں نے رنج و غم کا بھی ذکر کیا ہے, پھر 10 کے. تو اس ریسرچ اسکالر سے ہم نے کہا کہ یہ کیا لکھا آپ نے, یہ کیا مضمون ایسے لکھا جاتا ہے بھائی اس میں پورے 4 پیج میں آپ کسی 5 یا 6 لائن ہیں, باقی تو ساری غزلیں اور اشعار ہیں. تو بے شک. اس کو ریٹرن کر دیا. تو یہ 5-6 لوگ ہمارے ساتھ ہیں جو مضامین, افسانے, غزلیں, نظمیں انہیں دیکھتے ہیں. اور اب تو حنیف قمر صاحب کے ساتھ ہونے کے بعد ہم لوگوں نے فلمی کالم بھی شروع کیا ہے جو لوگوں نے بہت پسند کیا, لوگوں کی دلچسپی ہے اس سے. جی جی بہت جناب. شکریہ. بہت ہی خوبصورت باتیں ہو بھی رہی ہیں, آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اپنی اسکرین پہ. ہمیں بہت ساری جو لوگوں کی دعائیں, لوگوں کی میں کہوں گا کہ حوصلہ افزائی سے ہی انسان آگے بڑھتا رہتا ہے. بہت خوبصورت باتیں آپ کر بھی رہے ہیں, اور یہ سفر اللہ کرے کہ آپ کا جاری و ساری رہے. بہت اچھی باتیں آپ کرتے جا رہے ہیں. اور اس بیچ میں وہ جو آپ نے کہا نا کہ کہیں کہیں کچھ ایسا زبردستی والا سین بیچ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ادیب, ہمارے کسی بھی طرح کے, وہ چاہے غزلیات ہوں تو ان میں بھی کچھ ایسا بھاری بھرکم کوئی لفظ ڈال دینا کہ میں بہت بڑا معتبر شاعر ہو گیا ہوں, یا اگر افسانہ نگار یا ناول نگار ہے تو وہ ایسا سین کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بھی منٹو کی اس صف میں جی شامل جی ہو جاؤں. یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. وہاں میں آج کا المیہ بتاؤں, آج ہمارے اردو کے کچھ پروفیسران, ہمارے اردو کے اساتذہ یا اردو کے اسکالرز ایسے ہیں جو اردو میں بہترین لکھ سکتے ہیں, لیکن یقین مانیے زبردستی بیچ میں اپنی پوسٹ یا اپنا کہیں کچھ اگر مضمون لکھ رہے ہیں انگلش ضرور بیچ میں ڈال دیں گے, اور وہ جی یقین مانے اچھی ہو تو اعتراض نہیں ہے. بہت جی سے اپنے میرے یعنی آپ کے دوست ہو سکتے ہیں, ہمارے ہو سکتے ہیں, وہ پروفیسران میں نے پہلے ہی کہا کہ بہت سارے ہیں, اساتذہ بہت سارے ہیں جو زبردستی یعنی انگلش میں اپنی پوسٹ کو ڈالنا پسند جی کریں گے, اور وہ انگلش میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. پھر لوگ ہمیں فون کر کے بتاتے ہیں کہ یار دیکھو یہ اردو والوں کا حال ہے, اردو ہو کے آپ انگریزی کے ساتھ یہ مطلب مت کیا کریں, ٹھیک ہے نا. تو جی ایسے لوگوں کا بھی ایک میسج آپ تک پہنچے اور آپ کی وساطت سے عوام تک دوبارہ ہم تک پہنچے کہ مطلب جب آپ اردو سے تعلق رکھتے ہیں تو زبردستی انگریزی کیوں لکھنا. اگر انگریزی لکھنا ہی ہے تو پھر بہتر جملے ہوں, جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ بھائی ایک مضمون آپ نے ابھی کہا کہ ہم نے دیکھا کہ اس کا 5-6 صفحات کا مضمون, اور اس میں اس کی 4-5 اپنی لائنیں, اور اس کے بیچ میں صرف اور صرف حوالہ ہی حوالہ ملے. تو ایسی چیزوں کو نکارا جانا بھی چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایسے مضامین ہم بھی کبھی دیکھتے ہیں کہ یار فلاں کا مضمون جب ہم دیکھتے ہیں اس کا اپنا صرف وہی 2-4 جملے ہو سکتے ہیں, لیکن باقی کا سارا یہ فرماتے ہیں, یہ فرماتے ہیں, یہ فرماتے ہیں. تو ایسی چیزوں کو اگر آپ باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا میں کہوں گا کہ کام ہے, اور اس ٹیم کو اللہ کرے بنائے رکھے, بہت ہی خوبصورت. اس بیچ میں ہاں چونکہ آپ بھی ایک فکشن سے تعلق رکھتے ہیں, آپ نے بھی ادب میں ایک اپنا معیار برقرار رکھا ہوا ہے, تو میں چاہوں گا کہ اپنا بھی کچھ مطلب کوئی ایک اقتباس, کوئی ایک کہانی جو آپ ہمارے ناظرین تک پہنچا سکتے ہوں, کوئی افسانچہ یا کسی افسانے کا کوئی ایک اقتباس اگر آپ کے پاس اس ٹائم موجود ہو. آپ نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں, اگر مرتب بھی کی ہیں, کچھ تو مجھے بھی تحفے میں ملی تھی, تو اگر اس وقت کہیں کوئی دستیاب ہو تو اس کو آپ دکھا سکتے ہیں ہمیں. ہم کوشش کرتے ہیں جی 2 منٹ. جی میں اس بیچ میں اپنے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ ناظرین بے شک سبیہ سنبل صاحبہ بھی فرما رہی ہیں کہ ہاں بے شک یہ عظیم افسانہ یعنی میں کہوں گا کہ ایک معیاری رسالہ ہے آج کے دور میں. یہ جو تریاق نکل رہا ہے خوب پڑھیے گا, کیونکہ اتنی چھان بین کے بعد یعنی اچھی طرح سے اس کو میں کہوں گا کہ پالش ہو کے ہم تک پہنچ رہا ہے. یہ آج کی دنیا میں بہت بڑا میں کہوں گا کہ کام ہو رہا ہے.
اس حوالے سے چونکہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہمیں اخبارات میں یا بالخصوص رسائل میں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ بس وہی کہیں نہ کہیں کچھ لالچ چھپا ہوتا ہے، لیکن آپ کا یہ رسالہ بغیر کسی لالچ کے اگر منظر عام پر آ رہا ہے، یہ بہت میں کہوں گا کہ تعریف کے قابل ہے یہ کام۔ ورنہ اکثر و بیشتر لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ بس مواد مل جائے تو اس کو شائع کر دیا جائے۔ آپ کا یہاں یہ بیچ میں ٹھہراؤ کہ نہیں، کلام ہو یا کوئی ادبی تحریر ہو، اس کو پہلے آپ جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ تریاق تو آپ جاری کرتے ہی کرتے ہیں، اس تریاق کے علاوہ آپ تک بہت سے ایسے رسائل پہنچتے بھی ہیں، چونکہ آپ مدیر ہیں، بہت سے مدیر کا دوست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس اور آپ کے دوستوں کے یا کسی اور ملک سے، کسی اور شہر سے کون کون سے رسائل آتے ہیں، اور جن کو دیکھ کے کہیں آپ کو لگتا ہے کہ میرا اس سے بہتر ہے، یا یہ چیز بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی پیٹرن استعمال کر سکتے ہیں، کوئی ایسا رسالہ آپ کو آج تک لگا ہو؟ دیکھیے، رسالے تو بہت سے آتے ہیں۔ آپ کے کشمیر سے نگینہ آتا ہے، اور وہاں کا شیرازہ بھی ہمارے پاس کبھی کبھی آ جاتا ہے۔ اس کے جی علاوہ شاعر ہے وہ افتخار امام صاحب کا، دوسرے بہت سے رسالے ہیں، قریباً 15-20 رسالے آتے ہیں۔ اس میں سے بہت 2-3 رسالے کے ہم باقاعدہ خریدار ہیں، اور باقی واہ، اس لیے آتا ہے کہ بھئی ہم بھی اپنا ان کو بھیجتے ہیں، سمجھے بہت آپ؟ تو رسائل ہیں ہمیں جو دیگر کچھ رسائل کی بات رکھتی ہے۔ آپ کو ہم بتائیں کہ جب ہم 12th میں تھے، 12ویں میں، تو ایک چھوٹا سا پروگرام تھا، وہاں پر ہمیں ایک کتاب جو ہے گفٹ ملی۔ کتاب کا عنوان تھا آج کا انسان اور اجتماعی مشکلات۔ آج کا انسان اور اجتماعی مشکلات۔ یہ کتاب ہم 12ویں تک ہم نے اردو میڈیم سے ہی پڑھا ہے، آپ کو بتائیں۔ جی جب کتاب ہمیں ملی تو ہم نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ یہ پتہ چلا کہ بھئی اس کو فارسی سے اردو کیا گیا۔ ٹھیک، پڑھنا شروع کیا ہم نے، 5-6 صفحہ اس کو پڑھا، اور پھر ہمیں لگا کہ بھئی یہ شاید فارسی سے فارسی ہی کر دی گئی۔ 5-6 سے آگے، پھر صفحے سے آگے ہم نہیں پڑھ پا، اس کو رکھ دیا ہم نے۔ اس کے بعد ہم نے گریجویشن ہو گیا، 5-6 سال گزر گئے، ہم جرنلزم میں آ گئے۔ پھر ایک بار وہ کتاب ہمارے ہاتھ آئی، ہم نے اس کو دوبارہ پڑھنے کی کوشش کی۔ دوبارہ ٹھیک، پڑھتے ہوئے ہم 15-20 صفحہ اور پڑھ لیے، لیکن ہمیں یہ محسوس ہوا کہ بھئی یہ فارسی سے ترجمہ جو کر رہے تھے، انہوں نے غلطی سے فارسی ہی رکھا ہے، اس کو پھر چھوڑ دیا۔ ایک بار پھر ہم نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی۔ دیکھیے، چیزیں آپ افسانے لکھیں، ایسے لکھیں کہ بھئی جس میں بہت ہی ثقیل لفظ ہوں، ساری چیزیں ہوں۔ اگر آپ کی قاری کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ جیسے آپ شاعر ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بھی میری غزل، میری نعت میں کسی کو سناؤں، اگر سننے والا اس کو پوری طرح سے سمجھ لے گا تو وہ واقعی دل سے آپ کی واہ کرے گا، داد دے گا۔ یا بے تو شک، پھر اگر وہ نہ سمجھ پائے تو آپ کو دیکھ کے کہ بھئی یہ عرفان صاحب کا شعر ہے، واہ واہ کر دے گا، جبکہ سمجھے گا کچھ نہیں۔ تو بے شک، ایک واقعہ یاد آیا، ایک پروگرام تھا یہاں بمبئی میں ہوا تھا، اس میں ہم گئے تھے۔ وہاں پر مختلف علماء، یہ بین المذاہب تھا، مختلف علماء نے وہاں پر تقریر کی۔ ایک عالم نے 30 منٹ وہاں پر تقریر کرتا رہا، 4 گھنٹہ پروگرام تھا۔ آخر میں سب سے لاسٹ میں یہ تھا کہ بھی اب صرف 6-7 منٹ رہ گئے ہیں، 6-7 منٹ رہ گئے تھے، اور ایسے میں اس محفل کے صدر کو بلایا گیا۔ اس پروگرام کے صدر تھے مشہور فلم ڈائریکٹر مہیش بھٹ آئے۔ انہوں نے کہا کہ بھی اب تو صرف 4-5 منٹ رہ گئے ہیں، میں 4-5 منٹ میں ہی بول دوں گا۔ آپ یقین کیجئے عرفان صاحب، مہیش بھٹ نے جو 4-5 منٹ میں باتیں کی، وہ باتیں ایک طرف، اور 4 گھنٹے جو دوسرے علماء نے باتیں کی، وہ گفتگو باتیں رہی ایک تھی، طرف۔
महेश भट्ट ने बिल्कुल प्यारे से आम से लफ्जों में 4 मिनट बात की, निकलने वालों को वही याद रहा। हमारा यही है कि भी कुछ रसायल, बाज रसायल ऐसे में देखें कि वो बहुत सख्त चीजें होती हैं, वो हम लोग भी नहीं समझ पाते कि ये इसमें साहब कहना क्या चाह रहे बड़ी हैं। बड़ी साफ सी बात आपने कही। मैं इसकी तशरीह इस तरह से भी करूं कि कुछ रसाइल जो है वो नाम पर चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भारी भरकम नाम रख दिए, भारी भरकम तहरीरें उसमें डाल दी, इसलिए कि ये एक ब्रांड है। बहरहाल उस चीज़ से हटते हुए आप आवाम को देख रहे हैं, अवामी रवश को देख रहे हैं, उसके तरीकों को देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे पहले मैं आपको कह चुका था कि अपनी कोई तहरीर या अपनी कोई किताब अगर इस वक्त आप हमें दिखा सकते हैं, तो आपके देखिए, अफसाने या आपके जो मज़ामीन हैं उनमें से मुझे भी एक डिमांड आई है कि गरीब ईद। क्योंकि अब ईद बज़ाहिर सी बात है कि खुशी का एक माहौल, एक समा हो, और ईद, फिर ये गरीब ईद ये क्या है? ज़रा अगर इसको आप पढ़ना चाहें या इसका कोई एक इक़्तिबास पढ़ना चाहें, ये हाँ, गरीब ये ईद क्या है? अफसाना बड़ा है, अफसाना बड़ा जी है, उससे तो नहीं। देखिए, जब हम अफसाने लिखते हैं तो जी हमारे जो दोस्त हैं यहाँ पर, जो हमारे साथ होते हैं ऑफिस में, हम उन्हें जी उन्हें पढ़ के सुनाते हैं कि भाई ये हमने लिखा है। जी तो बाज़ दफ़ा कोई कहता है कि ये कर लें, तो जो उनके सजेशन अगर हमें सही लगते हैं तो वो हम कर लेते हैं। ये हमारे सारे दोस्तों का है कि अपनी अपनी चीज़ें सुनाई जाती है। जी गरीब ईद, ये एक बच्चे की कहानी है जो 7-8 साल का है। तो जब इस अफसाने को हमने लिखा तो हमारे दोस्तों ने कहा कि इसका उन्वान रखो गरीब की ईद, या जी कुछ और रख लो। हमने कहा कि नहीं, गरीब की तो ऐसे कई अफसाने हमने सुने हैं, गरीब की तो कॉमन चीज है। हमने कहा कि ये हमें नहीं अच्छा लग रहा। अ, हमारा ख्याल था कि भी ये जो जैसे 20 साल की ईद है, ये ईद आई, बकरा ईद आई, चली गई। ना हम लोगों ने कुछ सेलिब्रेट किया यहाँ पर, तो कुछ नहीं, सब अपने अपने घर रहे। ईद हालांकि खुशी का मौका जरूर है, लेकिन एक तरफ अगर आप खुशी मनाते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो आप सिवई खा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके पास चाय पीने के लिए नहीं है। सिवई तो छोड़िए, बेशक उनके घर में एक टाइम का खाना है या नहीं, ये भी अहम है। तो ये बेशक। एक ऐसा ही वाकया है कि इसमें एक राइटर है जो जर्नलिस्ट है, वो कहीं किराए पर रहता है और उसके पड़ोस में कुछ गरीब लोग रहते हैं। तो चूंकि ये रिपोर्टर है तो उसके पास अखबारात बहुत आते हैं। तो जो पड़ोस वाले हैं उनको मालूम है कि भाई इनके यहाँ पर अखबारात जमा रहते हैं, तो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब चाहते हैं आके उस रिपोर्टर से अखबारात मांग लेते हैं कि भाई ज़रा रद्दी दे दीजिए, हमारे यहाँ कुछ काम है। ऐसा ही एक बच्चा ईद के दिन, ईद की सुबह, जब इसका किरदार सिवई खा रहा है, एक बच्चा आता है, कहता है कि अम्मी ने कहा है कि कुछ रद्दी हमें दे दे, हमें घर में काम है, और अम्मी ने ये भी कहा है कि ज्यादा दे। तो ठीक। वो राइटर जो जर्नलिस्ट है वो बहुत से अखबारात उठा के उस बच्चे को दे देता है, और ये भी कहता है कि बेटा सिवई खा लो। तो वो कहता है नहीं, अम्मी ने कहा जल्दी आ जाओ। अब वो अखबारात लेके थैली में चला जाता है। एक किरदार जो इस गरीब ईद का किरदार है, वो घर में से सिवई खा के बाहर निकलता है, क्योंकि ये भी गरीब है और उसके पास मतलब पैसे कम थे, जिसकी वजह से इसने अपनी वाइफ और बच्चों के लिए तो कपड़ा लिया लेकिन खुद के लिए नहीं लिया था। अब ईद की सुबह उसकी बीवी और बच्चे जिद करते हैं कि भाई आप भी कपड़ा ले लो। तो वो किरदार कहता है कि भाई देखो, मेरे पास सिर्फ 2,000 रुपए हैं, 1,000 ऐसा करो तुम रख लो, 1,000 में मैं जाकर कुर्ता खरीद लेता हूँ। ये कहकर वो बाहर निकलता है कि भाई जाके कुर्ता खरीद कर ले आए। सड़क पर आता है तो वो किरदार वो देखता है कि भाई सामने एक रद्दी की दुकान है, जहां पर वो बच्चा जो अखबारात ले गया था वो वहां पे बेच रहा है। तो वो कहता है उस लड़के से, बेटा ये क्या कर रहे थे तुम? वो कहता है कि अंकल, मैं वो अखबार जो आपने दिए थे, अम्मी बोली कि रद्दी वाले के यहाँ दे के 5 रुपए का दूध और नरम पाव लेकर आओ तो मैं चाय बनाती। तो वो उससे सवाल करता है, ये हम थोड़ा सा पढ़ देते हैं यहाँ पे, जी जी, मैं चाहता हूँ कि कुछ आप आखिरी इक़्तिबास चीज। पढ़ें। हाँ जी हाँ जी।
دیکھیے ابھی میں گلی سے نکل کر مین روڈ کی طرف جانے ہی والا تھا کہ میری نظر نثار پر پڑی، جو سامنے ایک دکان پر کھڑا تھا اور واہ دکان والا اس جمبو تھیلی سے ردی اخبارات نکال کر تول رہا تھا، جو کچھ دیر پہلے میں نے اپنے گھر پر نثار کے حوالے کیے تھے۔ دکاندار نے ردی کو تول کر کچھ روپے نثار کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ نثار دکان سے نکل کر سڑک پر آیا تو میں نے اس سے روک لیا۔ یہاں کیا کر رہے ہو بیٹا؟ میں نے سوال کیا۔ امی بولی یہ ردی بیچ کر 5 روپے کا دودھ، 2 روپے کی چائے پتی اور 5 پاؤ لے کر آؤ۔ تو میں نے ردی دکان والے کو دے دیا اور دودھ لینے جا رہا۔ دکان والے نے ردی پیپر کے کتنے روپے دیے؟ وہ انکل نے 40 روپے دیے۔ نثار نے جواب دیا۔ واہ کیوں بیٹا، تم لوگ چائے نہیں پیے؟ نہیں انکل، امی کے پاس پیسہ نہیں ہے اور رات میں ہم لوگ کھانا بھی نہیں کھائے۔ کیوں، تمہاری امی نے کھانا نہیں پکایا؟ نہیں انکل، بہت دن سے امی کی طبیعت خراب ہے اور پیسہ بھی نہیں ہے، اس لیے امی نے کھانا نہیں پکایا۔ ہم لوگ روزانہ روزہ مسجد میں کھولتے تھے اور کھانا بھی وہی کھا لیتے تھے۔ کل شام واہ پانی لینے کے لیے دور گئے تھے، دیر سے آئے تو کھانا ختم ہو گیا، ہم لوگ بھوکے رہے۔ میں ردی امی کے پاس لے گیا تو امی بولی جلدی سے بیچ کر دودھ پاؤ لا، پھر ہم چائے پیتے ہیں۔ نثار کی باتیں میرے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھی۔ میں نے جیب واہ سے 1000 روپے نکال کر اس کی جیب میں رکھتے ہوئے سمجھایا، بیٹا یہ روپے گرا مت دینا، سیدھے اپنی امی کو لے جا کر دو، کھیر خورما کھاؤ اور اپنے لیے امی سے کپڑا لانے کے لیے کہو، جاؤ پہلے گھر جاؤ۔ نثار جیب تھامے خاموشی سے تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ میں وہیں کھڑا سوچتا رہا کہ نثار غریب ہے یا میں غریب ہوں جو اپنے پڑوسی کی خبر گیری نہ کر سکا، یا معاشرہ ہی غریب ہے جو اندھا بہرا ہو چکا ہے، یا پھر یہ عید ہی غریب ختم۔ واہ تو بہت خوب ہم نے اس میں اس بچے کے حساب سے لیا کہ بہت خوشی کا دن ہے، لیکن ایک بچہ تو ایک فیملی ایسی بھی ہے جن کے پاس تو گو کہ وہ رات میں بھی کھانا عید نہیں کے دن کھایا بھی جی جی بے شک عید کے دن بھی وہ ہے، مزدوری ہی کر تو رہا ہے پھر عید کے ان دن کے ہاں لیے عید کیا خوشی کا دن ہوگی؟ وہ غریب بے ہے شک تو ان کی عید بھی غریب ہوئی، اس لیے اس کا عنوان ہی غریب عید ہے۔ جی بہت خوب اتنی خوبصورت تحریر لکھنے والے اتنے تخلیقی انسان سے جب گفتگو ہو رہی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا جو رسالہ نکل رہا ہے وہ بھی تخلیقی معیار پر پورا اترتا ہوگا اس صدی میں جہاں ہم جی رہے ہیں اور بالخصوص یہ والا جو ہم سال اس وقت ہم کہتے ہیں کہ 20 سے 21 کب آئے کہ شاید حالات کچھ بدلیں ورنہ جی 19-20 ہوتا تھا اب تو لوگ 20-21 کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی 19-20 کے بجائے 20-21 کب ہوگا تو یہ بیس جی اکیس ہونے تک کے حالات جو ہیں اس پر کیا کوئی خصوصی آپ نے کوئی شمارہ نکالا اس تمام تر اس میں بہت درد بھی ہے یعنی یہ جہاں پینڈیمک رہا جہاں یہ کرونا کے حالات رہے کچھ غریب مزدور کسان یہاں تو مطلب غریبوں کی تو عید تو مر ہی گئی امیروں کی بھی عید نہ رہی تو ظاہر سی بات ہے کیا اس پہ کچھ خصوصی آپ نے کوئی شمارہ نکالنا چاہا یا کچھ نکال بھی چکے ہیں یا اس کے حوالے سے کچھ جمع کر رہے ہیں کیونکہ یہ دور ایسا دور تمام وہ چاہے ادیب ہو فنکار ہوں کیونکہ کلاکار ہوں جتنے بھی ہوں لکھنے والوں کے لیے تو خیر کچھ ایسے بھی تو تھے جو ناٹک میں حصہ لیتے تھے جو فلم انڈسٹری کے ساتھ جڑے تھے کچھ رکشہ والے ٹھیلے والے روزانہ دودھ اور دوا لے کے گھر پہ پہنچانے والے ان لوگوں کا کیا حال رہا ہوگا یہ تمام تر ہم نے اس میں ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ کیا کیا حال رہا ہے تو ادب پر بھی اس کا اثر پڑا ہے بہت سے لوگوں نے کورونا کے حوالے سے نظمیں لکھی غزلیں لکھی مضامین بھی لکھنے شروع کیے ہیں تو آپ نے بھی کچھ ایسا سوچا ہے کہ کچھ ایسا منظر عام پر آئے تریاق کے حوالے سے جی دیکھیے مارچ سے پہلے CAA وہ شہریت قانون وہ سب چل رہا تھا بالکل تو جو جنوری کا ہمارا شمارہ تھا جنوری میں ہم نے آپ کو بتائیں کہ شاید 10 سال میں 9 سال میں پہلی بار ہمارا شمارہ جس کا سرے بر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی انفرادیت ہے کہ یہ خوبصورت ہوا کرتا ہے 9 سال میں پہلی بار جو جنوری 2020 کا شمارہ تھا وہ پوری طرح سے بلیک تھا اور جی اس کے سرے ورق پہ صرف وہ جو فیض کی نظم ہے
ہم ہاں وہ دیکھیں گے. مجھے یاد ہے، وہ ہم اس پہ دیکھیں ہم گے. نے شائع کی تھی، اور اس میں قریباً جو افسانے تھے وہ خیریت قانون اور اس کی سب کے متعلق نظمیں بھی شائع کی تھی. اب جی بالکل جی ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جو جنوری میں کریں گے، جنوری میں عالمی ادب نمبر نکالنے کا ارادہ ہے، اور جس میں لاک ڈاؤن سے متعلق کہانیاں یا افسانے اور نظمیں اس میں ضرور شامل کی جائے گی. اس وقت تو حالات سمجھ لیں کہ آپ بمبئی میں ہمارے پریس کھلا ہوا ہے، پریس کا مالک آخر بیٹھتا ہے، اس نے کہا کہ بھئی یہ رسالہ کب سے آئے گا، بولا کہ لیبر نہیں ہے، پرنٹر نہیں ہے، پلیٹ میکر نہیں ہے، یہ سب بمبئی سے باہر ہے. تو ابھی تو فی الحال انتظار کر رہے ہیں کہ بھی پریس کھلے تو اگلا شمارہ ہمارا پریس میں جائے. لیکن ضرور چونکہ یہ 6 مہینے ہمیں تو وہ بچی بھی یاد ہے، پتہ نہیں آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا، جو دلی سے پٹنہ چلی اپنے سفر جی اپنی جی، ماں اور اپنے باپ کے باپ ساتھ. کو ہاں ہاں، سائیکل پہ اور لے وہ کے گئی. بار بار ماں سے پوچھتی تھی، اماں اور کتنی دور، اماں کتنی دور. بے شک بے 8 شک. کلومیٹر پہلے، گھر سے 8 کلومیٹر پہلے وہ بچی جو ہے وہاں پر مر گئی. ممبئی میں بھی خود ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں. انیس عادل جی صاحب ہمارے دوست ہیں، پچھلے 10 سال سے ہمارے ساتھ تھے. 15 مئی 2020 میں وہ انتقال ہوا ان کا. ہمارے گھر سے وہ صرف 5 کلومیٹر کی دوری پہ رہتے تھے، لیکن 15 مئی کو ایسے حالات تھے کہ وہ 5 کلومیٹر بھی ہم آپ سمجھ لیں کراس نہیں کر پائے. نہ ہم ان کے ہاسپٹل جا سکے، نہ ان کی تدفین میں شریک ہو سکے. یہ ساری ایسی چیزیں ہیں نا جو شاید زندگی بھر یاد رہے. تو بے شک بے شک. اور یہ ہم دور یہ یہ مانتے ہیں. دور ہی، جی جی بے شک، یہ دور ہی ایسا گزرا ہے کہ میں نے جی پہلے ہی کہا کہ کیونکہ ہمارے کچھ ایسے دوست بھی تھے جو بیچارے کچھ کرتے تھے، تو یعنی ایکٹنگ ہو گیا کچھ ایسا. جی کیونکہ جی ادیب تو چلیے ویسے بھی گھر کے اندر بیٹھ کے لکھتا تھا، تو اور اگر کہیں سے کچھ مل جاتا تھا. لیکن ایسے ایکٹر، سنگر، کلاکار، بہت سے ناٹک منڈلیوں سے جڑے ہوئے، اسٹیج سے جڑے ہوئے، ان لوگوں کو یعنی فنکار ہونے کے باوجود بھی میں کہوں گا کہ بہت بری حالت رہی ہے. تو جی جی اس بیچ میں میں یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ رسالہ نکالنا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ جو دور ہمارے اوپر گزر رہا ہے اس میں بہت سے پریس بھی بند پڑے ہیں، اور پھر جو پبلشرز ہیں ان کی بھی بری حالت ہو گئی ہے. شاعروں اور ادیبوں کے لیے بھی کچھ ایسی تخلیقات کا وہ سلسلہ رک بھی گیا اور چلنے بھی لگا. ایسے میں یہ تریاق نکالنا گویا کہ جوئے شیر کے مترادف ہی رہا ہے. اس کے باوجود مجھے پی ڈی ایف ملا، بہت اچھی بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس عمل میں مطلب کیا اتار چڑھاؤ رہتے ہیں. ایک پروف رائٹر ہے، ایک ٹائپسٹ ہے، دوسرا مواد جمع کر رہا ہے، تیسرا پبلشر تک پہنچا رہا ہے. یہ سارا سلسلہ مطلب کیا آسان دکھتا ہے؟ جب ہمارے ہاتھ میں آتا ہے تو ہم تنقید تو بڑی اچھی کر لیتے ہیں، جیسے آپ نے کہا یہ بڑے بڑے کارٹون بنے ہیں جی، بڑی خاتون ہے جی. لیکن چونکہ وہ ایک ارادہ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ شمع ہم ہاتھ میں لیتے تھے، مشرق خاتون لیتے تھے، بھیانک جرائم لیتے تھے، ان کے اوپر ایسی تصویریں تھیں، لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اس میں تجسس بھی ہوتا ہے. وہ تصویر خالی تصویر ہی نہیں، ایک پیغام ہوتا ہے. تو ایسے میں یہ عمل سارا کیسے رہتا ہے؟ یعنی مواد جمع کرنے سے لے کر اس کی اشاعت تک، پھر جب ہمارے ہاتھوں میں آتا ہے تو اس میں خرچ کیا ہے، اس میں محنت کیا ہے، اس پہ تھوڑا سا اگر آپ نظر دیں. جی بہت اچھا. دیکھیے، آج کل ایک سہولت ہو گئی ہے کہ کمپیوٹر کی وجہ سے آپ سمجھ لیں جی کہ 70% میٹر تو وہ ٹائپ کر کے ملتا ہے. جو لوگ جو بھی بہت بھیجتے ہیں وہ ان پیج میں ٹائپ کر کے میل کر دیتے ہیں، اور اس سے آسانی بہت ہوتی ہے کہ ہم وہ لے لیتے ہیں. بلکہ بہت بعض دفعہ کچھ لوگ جب اپنی چیزیں پوسٹ سے بھیجتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ سر اگر یہی چیز آپ ہمیں ای میل کر دیں ان پیج میں، تو ای میل کی چیزیں شاید 4 مہینے میں آ جائے، چوتھے مہینے ہم اسے شامل کر لیں. لیکن یہ بہت لیٹر، یہ جو ریٹرن چیز آئے گی تو شاید 6 مہینے سال بھر لگ جائے. تو ایک بہت تو سہولت ہے کہ بھائی لوگ میل کر دیتے ہیں. ہاں یہ جی جی ضرور ہے، جیسے ایک دو بار لاپرواہی ہوئی کہ بھائی کسی نے، جیسے مثلاً عرفان عارف صاحب نے ایک غزل بھیجی یا ایک مضمون بھیجا، ہم نے اس کو کہا کہ اچھا عرفان صاحب کا مضمون چلو لے لو، اور اس سے پروف ریڈنگ کی ہم نے سوچا بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اچھا لکھا ہوگا. لیکن جب وہ شائع ہو گیا
تو آپ دیکھیں کہ پچھلے 4 سال سے ہمارے شریعت میں شروع میں جو خطوط کا کالم ہے وہاں پر ایک نام پرماننٹ ہے، ڈاکٹر کشن بھاؤ پٹیالہ سے. واہ، یہ ہمیشہ ہمارا رسالہ پڑھتے ہیں اور ایک بڑا خط بھیج دیتے ہیں، ای میل کرتے ہیں کہ بھائی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھی پروف ریڈنگ دیکھو، پیج نمبر 11 کے چوتھے پیج کی تیسری لائن کا چوتھا لفظ یہ ہے، پیج واہ، نمبر 17 میں یہ غلطی ہے. وہ اتنی ساری غلطیاں بتاتے ہیں تو ہم سے سر یہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ بھی کوئی تو ہے جو اتنا پورا پڑھ رہا. تو پڑھ رہا ہے بے یہ جو شک. غلطی ہوتی تھی اس سے ہم لوگوں نے ختم کر دی. آپ ای میل بھی بھیجیں گے کسی سے بھی اسے ہم پڑھتے ہیں اسی طرح. لیکن اس کے باوجود کہا جائے نا کہ بھائی غلطیاں تو ہوتی ہیں بھائی، آپ پڑھ لیں گے، بعض چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی چلے جاتی، تو بے شک. حروف کی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. اس کے بعد جو سلیکشن ہے، مہینے میں 15 مضمون آتا ہے. مثال کے طور پر 15 مضمون ہوگا، 15 افسانے ہوں گے اور 100 غزلیں ہوتی ہیں. تو اب سب سے بڑا مسئلہ غزلوں کا ہوتا ہے کیونکہ اس کو شامل، اس کو دیکھنا. آپ تو یہاں ہمارے آفس میں اتنی ساری مطلب غزلیں رکھی ہیں کہ اگر جی. اگلے 2 سال تک کوئی ہمیں نہ بھیجے تو بھی ہم اسے شائع ابھی. کرتے چلے جائیں. واہ. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو چننا کہ بھئی کون سا اچھا ہے کون سا نہیں ہے. اور اس میں کسی کے سورس کو ہم لوگ نہیں مانتے. مطلب ٹھیک. کوئی ہم سے کہے کہ بھی میں نے یہ بھیجا ہے، یہ ذرا پہلی فرصت میں لے لیں، تو بھائی اگر ہم ان کو لے لیں گے تو جو اس سے پہلے آیا وہ کہاں جائے گا. تو بے اس شک. پہ تھوڑا سا ہم ٹال دیتے ہیں کہ نہیں ابھی ان کو لے رہے. بہت ریئر کیسز میں ہوا ہے کہ بھئی کسی کو ہم نے جلدی کر دیا ہو، لیکن یہ مجبوری ہوتی ہے ایڈیٹر کی کہ بھئی اتنی ساری چیزیں ہیں اس کو سلیکٹ کریں. سلیکٹ کرنے کے بعد میں چونکہ ہمارے پاس کافی وقت دینا ہوتا ہے اسے جی. ترتیب و تزئین کے لیے، تو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں محمد عادل، وہ یہ کام کرتے ہیں. مطلب ٹھیک. اس کو جتنا بھی خوبصورت بنانا ہے، سرے ورک ہے، یہ سب عابد کا کام ہوتا ہے. واہ. سیٹنگ میں آپ سمجھ لیں کہ ایک ہفتے سے 10 دن تب اس میں لگتا ہے کہ بھئی مضمون کون سا لینا ہے، پروف ریڈنگ اس کی، اس کو رسالے میں لانا، ڈیٹ اور یہ ساری چیزیں سجانا. مطلب یہ پریس میں بھیجنے سے پہلے تقریباً 10 دن جاتا ہے کہ بھئی 10 دن میں واہ. یہ سب کام مکمل ہو گیا، اب پریس میں چلا جائے. پریس کا کام تو 2 دن کا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد 10 دن جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ پوسٹنگ کا ہوتا ہے. ٹھیک. پوسٹ کی بھی اتنی لاپرواہیاں ہیں پوسٹ کی کہ صاحب ایک ہی علاقے میں رہنے والے 10 لوگوں کو ایک ساتھ نہ دے کر پوسٹ مین جو ہے 10 دن میں دیتا ہے. تو یہ ہم اپنا تجربہ بتا رہے ہیں. بہرحال جی. سارے اخبار و رسائل والے ہمارے دوست ہیں، بزرگ نیاز جیراج پوری صاحب اعظم گڑھ سے جو شاندار رسالہ نکالتے ہیں، ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ بھئی اعظم گڑھ میں اس کو ترتیب دے کر وہ پریس میں دیتے ہیں. پریس میں دینے ٹھیک. کے بعد پریس والا ایک ہفتہ لگتا ہے، وہ پیپر منگواتا ہے لکھنؤ سے، اور تب کہیں جا کر رسالہ 10 دن میں شائع ہوتا ہے. مطلب 10 سے 15 دن ایک رسالے کے تیار ہونے میں لگتے ہیں. لیکن ہم بڑی جو قاری ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ تو ریڈی آ گیا، وہ فوراً جو ہے ارے آپ نے یہ غزل غلط شائع کر دی، یہ غلط ہو گیا. بعض دفعہ لیٹ ہونے پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیوں شائع کیوں نہیں ہوا. بے شک. تو یہ ہوتا ہے کہ بھی شائع کیوں نہیں ہوا. صاحب جو قارئین ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ جو ایڈیٹر ہے، جو ادارہ رسالہ نکالتا ہے، اس کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں. بے ابھی شک. اس وقت آپ کو بتائیں کہ جولائی میں ہماری آفس دوبارہ کھلی لاک ڈاؤن کے بعد. جی. جی. پریس والے سے پوچھا، اس نے کہا کہ بھئی اگست فرسٹ ویک میں پریس چالو ہو جائے گی. ہم نے شمارہ تیار کر دیا. اگست میں اس نے بتایا کہ شاید 15 اگست تک ہو. پھر اس نے کہا کہ نہیں ستمبر کے فرسٹ ویک میں ہوگا.
1.5 مہینے آپ سمجھ لیں کہ ایک ایشو میں ہمارا پورا چلا گیا انتظار میں کہ پھر سب کھلے گا، اب کھلے گا، اب کھلے گا۔ مجبوراً اسی رسالے کو اگست نہ کر کے اگست ستمبر کیا اور وہ پی ڈی ایف لوگوں کو بھیج دیا کہ بھئی بے یہ شک آخری تھا، مجبوری تھی کہ پریس بے شک ابھی بھی نہیں کھلا، ابھی پریس والا بتا رہا ہے 10 تاریخ کو کھلے گا۔ ایک صاحب ہیں مہاراشٹر کے، انہوں نے ایک کتاب بھیجی تھی، تو انہوں نے فرمائش کی کہ اس پہ تبصرہ شائع کر دیں۔ ہم نے کہا ابھی جلدی ہو جائے گا۔ دوسرے مہینے پھر انہوں نے شکایت کی کہ رسالہ نہیں ملا۔ انہوں نے جولائی میں ہم سے کہا کہ بھئی وہ میرا تبصرہ شائع ہوا کہ نہیں اور رسالہ کب ملے گا، مجھے ملا نہیں، کیا آپ نے پوسٹ کیا؟ واٹس ایپ پہ میسج بھیجا۔ ہم نے ان کو جواب دیا کہ بھائی صاحب آپ انڈیا میں ہی رہتے ہو نا، انڈیا میں مہاراشٹر ہے جہاں پر سب سے زیادہ کیسز ہیں، اور بے مہاراشٹر شک میں بے سب سے زیادہ ممبئی میں یہ پریشانی ہے۔ اسی شک جی مہاراشٹر میں رہتے ہوئے آپ سوچ رہے ہیں کہ مہاراشٹر کی خبر آپ کو نہیں ہے، آپ بول رہے ہیں رسالہ بے بھیجتے شک ہوئے چھپے گا کب یہی تک چیزیں بھیجیں گے؟ جو ہیں بہت تنگ کرتی ہیں، اس بے طرح ہے۔ شک کون کس مرحلے سے گزر رہا ہے تو اس کے اخراجات پر تو میں نہیں چاہوں گا کہ آپ گفتگو کریں۔ ظاہر سی بات ہے، آج صفحہ مہنگا ہے، پرنٹنگ مہنگی ہے، تو میں بالکل چاہوں گا کہ وقت بھی آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک ادیب ہیں آپ اور اس کے بعد مدیر بھی ہیں آپ، پورے سماج پر آپ کی نظر بنی ہوئی ہے۔ اس بیچ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے نظریے سے اردو کی اہمیت و افادیت کو دیکھتے ہوئے کوئی ایک نیک مشورہ وہ ہمیں دیں، ہمارے ناظرین کو دیں۔ دیکھیے یہی سوال ہم نے بھی بہت سے لوگوں سے کیا۔ ہم لوگ ہمیشہ ہی جس سے ملتے ہیں ان سے یہ سوال کرتے ہیں، تقریباً سب کا جو جواب ہے وہی جواب ہے کہ بھئی آپ اردو کو، جیسے ہمارے ضمیر کاظمی صاحب کہا کرتے تھے کہ اردو ایک زبان نہیں، اردو ایک تہذیب ہے۔ جی تو ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ بھئی اردو زبان جو ہے آپ کی اپنی زبان ہے، اس میں آپ تعلیم حاصل کیجیے۔ اگر آپ کو آپ کے جی کیریئر کی بہت فکر ہے، آپ انگلش میڈیم میں ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ رہیے، جی لیکن اردو پڑھیے تو صحیح۔ اردو آپ گھر پہ تعلیم بے حاصل کریں، اپنے بچوں سے کریں تعلیم حاصل، بچوں سے باتیں اردو میں کریں۔ اردو کی جو کتابیں ہیں، جو رسائل ہیں، جو اخبارات ہیں، انہیں مانگ کر پڑھنے کی بجائے خرید کر پڑھیں، کیونکہ واہ، بھائی چیزیں جو شائع ہوتی ہے، ایک رسالہ، یہ ہم رسالے کی قیمت 30 روپے ہے۔ ایک رسالہ بھیج دیا، کوئی بھی رسالہ، اخبار ہے، انقلاب اخبار ہے، 5 روپے کا آتا ہے، 7 روپے کا۔ لوگوں کی عادت ہے کہ بھئی بازو والے سے مانگ لیا، یہاں سے لے لیا، وہاں سے لے لیا۔ کیا 5-6 روپے آپ اردو کے لیے نہیں خرچ کر سکتے؟ بھائی آپ اخبارات اور رسائل خرید کے پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی آپ اردو کی تعلیم دیں، اور ہمارے خیال سے یہی ہے کہ بھئی خود اردو پڑھیں اور تعلیم دیں اردو کی۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں، یا جیسے ہمارے ایک دوست ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر ایک اردو والا کسی ایک کو اردو سکھائے گا تو یہ 100 × 100 ہوگا، اردو بڑھے گی۔ تو میں نے بیچ میں ہی بات کہہ دی تھی کہ اردو والے یہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، فقیر سمجھنے لگتے ہیں کہ اگر وہ اردو میں بات کریں۔ معاف جی جی کیجیے گا، کیونکہ میرے اپنے ایسے دوست احباب ہیں جو خود کو نہ جانے کیوں مطلب انگریزی داں سمجھنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اردو کے استاد ہوں گے، لیکن اردو میں نہ وہ پڑھانا گوارا کرتے ہیں، اردو میں لکھنا تو دور کی بات ہے، اردو میں بولنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسے میں کہوں گا کہ انسانوں کے لیے آپ کا جو یہ پیغام ہے کہ خود بھی اردو پڑھیں، اوروں کو بھی پڑھائیں، تو ہماری بھی یہی گزارشات ہیں تحریک بقائے اردو کی جانب سے کہ ایک ایسا ماحول بنایا جائے تمام تر، یعنی بے شک، اپنے آگے پیچھے جہاں جہاں ہم ایک دوسرے سے جڑتے جا رہے ہیں، اور آج اس میں کہوں گا کہ برقی دنیا میں جہاں ہر پیغام ہم ہوا کے دوش پہ آپ دیکھیے کہاں بیٹھے ہیں، میں کہاں بیٹھا ہوں، تو یہ اس طرح سے اگر ہم بیٹھ کے ہی اردو کی باتیں کرتے رہیں، ہزارہا انسان ہمارے ساتھ جڑتے جائیں گے اور ایک شاید نیا ایک میسج عوام تک پہنچے۔ تو جی بے بہت شک، سی اچھی ایسی باتیں یعنی ہمارے کچھ غیر اردو داں حلقے سے آتی ہیں ہم تک کہ ہم یار اردو سیکھ رہے ہیں،
اردو بڑی نفیس زبان ہے، اردو بڑی شائستہ زبان ہے، اردو میں ہم نے یہ لکھا، ہمیں یہ ترقی ملی، ہمیں اتنی شہرت ملی. لیکن اردو والوں کے لیے یہ پتہ نہیں کیوں میں کہوں گا کہ ایک سوالیہ نشان بن کے رہ جاتی ہے اردو زبان. یا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ دل سے نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں اس زبان کو، یا تو یہ کہ اردو کو وہ ہلکا سمجھتے ہیں. یہ تمام تر چیزیں تو نہیں، اس میں دیکھیے بہرحال عرفان صاحب، ہمارے خیال سے جو اردو کے شاعر و ادیب ہیں ان کی بھی جی بہت بڑی غلطی ہے. آپ کو ہم بتائیں کہ ایک بہت بڑے شاعر تھے، بہت معتبر شاعر بمبئی کے، ان سے ہماری دوستی تھی، ان کے یہاں اکثر ہمارا جانا ہوتا تھا. ایک بار ان کے ہم گھر گئے تو ان کے گھر کے باہر وہ فرسٹ فلور پہ تھے اور سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں سیکنڈ فلور کے لیے. تو جب ان کے ہم گھر گئے تو ہم نے دیکھا کہ بھئی ان کے سیڑھی کے پاس لائن سے بنڈل رکھے ہوئے ہیں کتابوں کے. تو ہم نے اس سے کہا کہ سر یہ باہر کیا ہے، کتابیں کیوں رکھی ہیں ایسے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے مرنے کے بعد مجھے معلوم ہے کہ میرے لڑکے اس کو ردی میں پھینک دیں گے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود ہی باہر نکال کے رکھا. یہ انہوں نے کیا، لیکن غلطی تو ہمارے خیال سے شاعر و ادیب کی بھی ہوتی ہے کہ بھئی اب ایک شاعر ہے وہ بہت ان کا نام ہے، ان کے 4-5 مجموعے آ چکے ہیں. وہ جب ملیں گے تو ان کا طریقہ بتاتے ہیں آپ کو کہ کوئی غزل وہ سن رہے ہیں، یہ کیا شاعر، یہ شعر ہے، یہ ایسے شعر ہوتا ہے، اس میں یہ لفظ غلط ہے، اس میں یہ لفظ غلط ہے. اس طرح وہ تنقید کرتے ہیں. ان سے ملنے کے لیے ایک بار ان کے گھر ہم گئے تو ان کی ایک چھوٹی 6-7 سال کی پوتی ان کے پاس آئی. وہ جیسے ہی آئے تو بولے ہیلو بیٹا، ہاؤ آر یو، وائی یو آر ہیئر، گو ان سائڈ، گو ان سائڈ. ہم نے کہا ان سے تو نہیں کہا کیونکہ مربت میں وہ بزرگ تھے، لیکن ہمیں لگا کہ یہ اردو کا شاعر کیا اپنے پوتے سے اردو ہی میں بات نہیں کر سکتا؟ یا تو وہ اردو میں شاید ان کی پوتی سمجھتی نہیں، یا تو وہ ہم لوگوں کو جتا رہے تھے کہ مجھے بھی انگلش آتی ہے. تو یہ جو بے طریقہ شک ہے یہ شاعر و ادیب کا غلط ہے. آپ خود اردو پڑھتے ہیں، اپنے بچوں تک اسے پہنچائے تو صحیح. بے شک باقی زبانیں ہم سیکھ لیں گے، وہ ہمیں جی زمانہ جی سکھا دے گا، لیکن اردو ہمیں گھر میں سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم اسی پیغام کے ساتھ آپ سے، آپ کے تمام ناظرین سے اجازت لینا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ اگر آپ کوئی اور خاص بات جو اس انٹرویو کی وساطت سے، اس پروگرام کی وساطت سے اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں اور وہ گفتگو کے دوران ابھی وہ شاید نہ کہہ پائے ہوں، اگر کچھ ایسا ہم کبھی کہتے ہیں کہ یار آج شام میں نے یہ بات کہنی ہے، کچھ ایسا چلیے من ہم میں. بس یہ ناظرین اور دوستوں سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ پریس کی مجبوری تریاک کی وجہ پڑھیں. سے دریا شائع نہیں ہوا. نہیں رسالہ اردو رسالہ پڑھے، کیوں جی نگینہ پڑھے. نگینہ بہت خوبصورت شائع ہوا ہے، جو بے شک دوسرے رسالے پڑھے. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھی پریس کی مجبوری کی وجہ سے رسالہ ابھی نہیں آیا، انشاءاللہ جلدی شائع ہوگا. اور جنوری میں ارادہ ہے ایک خصوصی نمبر نکالنے کے لیے. تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ اپنے تخلیقات، افسانہ، مضامین، شعری تخلیقات دریات کو ضرور بھیجیں. اور خاص کر جو نئے لوگ ہیں، نئے ریسرچ اسکالرس ہیں، نئے رائٹر ہیں، نئے شاعر ہیں، ان سے بھی ہم یہ ضرور کہیں گے آپ اپنی چیزیں بھیجیے اس یقین کے ساتھ کہ اگر وہ صحیح ہے تو وہ دریات اس سے ضرور شائع کرے گا. اور اردو بہت پڑھیں، اردو کوشش کریں کہ بھئی آپ لوگوں تک اردو میں لوگوں سے باتیں کریں، اردو پڑھیں اور لوگوں تک پہنچائیں. اور آخر میں عارف صاحب، ہم تحریک بقائے اردو اور عزیز دوست عرفان عارف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ اس طرح ہم لوگوں سے، اپنے دوستوں سے باتیں کر سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ کتنی خوبصورتی نے انہوں نے وہ پیغام پہنچایا جو ایک آفاقی اور عالمی پیغام ہے. آپ اردو پڑھیں، آپ رسائل پڑھیں، صرف تریاک نہ پڑھیں. یعنی دیکھیے ورنہ یہ صرف تریاک کا نام لے سکتے تھے، یہی بڑا پن ہوتا ہے. تو بہرحال میں ان کے لیے نیک خواہشات ظاہر کر سکتا ہوں اور ضرور بھیجیں. مجھے یقین ہے کہ اگر وہ اس معیار پہ پہنچی جو
اشاعت کے قابل ہوتی ہیں تو وہ یہ ضرور شائع کریں گے، اور آپ کو بے شمار دعاؤں سے نوازا گیا ہے میر حسن صاحب۔ میں بھی یہ گزارش کروں گا، سفارش تو نہیں کروں گا، گزارش کروں گا کہ نئے نوجوانوں کو ضرور موقع دیں۔ بے شک ہم کہہ سکتے ہیں کہ 60% اگر ہم بزرگوں کا لیتے ہیں تو 40% ہم نوجوانوں کو بھی شامل رکھیں تو یہ بہت اچھا ہے۔ تو میں آپ سے اسی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر جلد ملیں گے، اور اتنی علمی ادبی گفتگو کے ماحول کو بنائے رکھنے کے لیے بہت سے ناظرین ہمارے بیچ میں جڑ بھی چکے ہیں۔ میں ایک بار ان سب کا نام دہرا دوں، چاہے وہ سلیم محی الدین صاحب ہوں، عالم بنارسی صاحب ہوں، فیاض صاحب ہوں، خورشید احمد صاحب ہوں، بہت سے اچھا جی طارق رونیال صاحب ہوں، بہت سے اور ہمارے ایسے عبد الجبار صاحب ہوں، تو بہت سے ایسے شاکر میرے دوست ہیں، پروفیسر ہیں، وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ طلعت سروہا صاحبہ ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں ہاں تبسم ناڈکر صاحبہ کو پڑھا تھا۔ تو یہ تمام تر ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، علمی ادبی، یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ تو آپ تحریک بقائے اردو کے لیے، بلکہ میں کہوں گا کہ اپنی زبان کے لیے یہاں تشریف لائے، اپنے پیغام کو گویا کہ عوام تک پہنچانے کے لیے وقت دیا، اس کے لیے میں ذاتی طور پر اور تحریک کے لیے میں کہوں گا کہ خصوصی طور پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو ناظرین، آج آپ نے سنا کہ کس قدر خوبصورتی سے انہوں نے اپنی باتیں رکھی ہیں، تو میں آپ سے اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دوم ہماری زباں کی ہے۔ کل شام 5 بجے پھر ہم کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے۔ جب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان عرفان عارف اور ہمارے مہمان صاحب حسن صاحب کو اجازت۔ خدا حافظ، شب بخیر۔